بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم بی پی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے دا اسپیس ٹاک سیریز میں آج ہم ایک اور کتاب کی تقریب کے سلسلے میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں. یہ کتاب ہے ڈاکٹر محمد نعیم ورک صاحب کی، اور نعیم صاحب عالم بی پی کے اس پلیٹ فارم پہ پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ سب ان سے واقف ہیں اور ان کا جو ایک تفصیلی تعارف ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے نہیں جانتے اور انہوں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا، ڈاکٹر محمد نعیم ورک صاحب جو ہیں وہ اردو کے استاد ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے اورینٹل کالج میں پڑھاتے ہیں، اور پڑھانے کے ساتھ ان کا تحقیق اور تنقید کا جو سفر ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اس لیے کہ استاد جب تنقید اور تحقیق کے سفر میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی تدریس ایک اور انداز میں سامنے آتی ہے. تو پہلے ان کی کتاب اردو ناول کا ثقافتی مطالعہ، ہم جانتے ہیں مارکیٹ میں موجود ہے، بہت سارے لوگ جو پڑھنے سے وابستہ ہیں اور اردو کی کتاب پڑھنا پسند کرتے ہیں وہ اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن آج جو ان کی کتاب جس کی تقریب ہم نے رکھی ہے وہ بہت دلچسپ کتاب ہے. آپ اس کا عنوان اگر سنیں تو وہ آپ کی دلچسپی اس کو سننے سے ہی بڑھ جائے گی. اردو ناول، کلامیہ اور استعماری تعمیریت. تو ڈاکٹر صاحب کی جو یہ کتاب ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، اپنے تاثرات اور خیال کا اظہار کرنے کے لیے وہ ایسی تنقید جس سے تخلیق اور نکھرتی ہے، تخلیق کو اور کھڑکیاں ملتی ہیں اور تخلیق اپنے سفر میں اور تعمیری ہو جاتی ہے، اس طرح کی تنقید جو ہے ہم چاہتے تھے اس پہ ہو. اور ساتھ یقینی طور پہ جو تحسین ہے اس کتاب کی، جو تعریف ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. ہمارے ساتھ آج اس کتاب پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر اسامہ صدیق ہیں. ڈاکٹر اسامہ صدیق سے بھی آپ لوگ مختلف حوالوں سے واقف ہیں. بائی پروفیشن یہ لاء انہوں نے پڑھا، اس کو پڑھایا، اور لاء سے ریلیٹڈ انہوں نے کتاب بھی لکھی، پالیسی ایڈوائزر ہے. لیکن بہت ہی مزے کی بات ہے کہ ساتھ ادب کا نہ صرف اچھا ادب پڑھنا، ادیبوں سے ملنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، بلکہ خود بھی لکھنا. اور ان کے ناول ایسے ہیں کہ جیسے آپ قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا پڑھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے نہ صرف ایک ادب کی کتاب پڑھی ہے بلکہ آپ نے بہت سارا علم بھی اس سے حاصل کیا. آپ کو ایک تہذیب کے جو مختلف جہتیں ہیں وہ بھی پتہ چلیں، اور آپ کی ڈکشن بڑی اچھی اس سے ہو گئی. اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جب قرۃ العین کا پاک کا دریا پڑھتے ہیں، اور ان کی باقی چیزیں بھی. اسی طرح سے جب آپ اسامہ کی کتاب پڑھتے ہیں اسنفنگ آف دا مون، انہوں نے انگلش میں لکھی، جس کو عاصم بخشی صاحب نے بعد میں اس کا ترجمہ کیا، چاند کو گل کریں جو ہم جانیں. اور اس کے بعد ان کا اگلا ناول غروب شہر کا وقت، جو کہ اپنا ٹائٹل اس کا اگر آپ دیکھیں تو ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس بات کا پتہ بھی دیتی ہے کہ کتاب کے اندر بھی آپ کو بہت ساری کیفیات مل سکتی ہیں. اور میں یہاں تھوڑی سی معافی چاہوں گی، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ اپنے تیسرے ناول پہ کام کر رہے تھے اور وہ چھپنے کے بالکل مراحل میں پہنچنے والا تھا، لیکن اس کا ابھی کیا سٹیٹس ہے وہ معلوم نہیں. وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کس اسٹیج پر ہے، اور اگر چھپ گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں گے. ہمارے ساتھ دوسری پینلسٹ جو اس پہ بات کرے گی وہ ڈاکٹر سائمہ ارم ہے. ڈاکٹر سائمہ ارم ڈی سی یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن ہیں. اس کے ساتھ یہ خود بھی کہانیاں لکھتی ہیں. آج نے جو کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا کتابیں چھاپنے کا ادارہ ہے کہ اگر وہ کسی کو چھاپتا ہے تو وہیں سے اس کی ایک کریڈیبلٹی شروع ہو جاتی ہے. تو اجمل کمال صاحب نے شاموس اور دوسری کہانیاں کے نام سے ان کی کتاب چھاپی. یہ اپنی ہی شعبے کے اندر تحقیق کا کام بھی کرتی ہیں. اس حوالے سے مختلف رسائل اور جرائد میں ان کے آرٹیکلز بھی چھپے ہوئے ہیں، اور ایک ریسرچ پر ان کی کتاب بھی ہے. ہمارے ساتھ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب پہ گفتگو کے لیے ہماری دوسری مہمان آئے گی. ان کی شخصیت کے اور بھی پہلو ہیں، اور وہ یقینی طور پر آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ادب پڑھاتی نہیں، لکھتی نہیں، بلکہ خود بھی بڑی بادب ہیں. ہمارے ساتھ فہد ہیں، محمد فہد، جو کہ
اکس پبلیکیشنز اس کتاب کے پبلشر ہیں، اور فہد بھی اس کتاب کے اوپر گفتگو کریں گے. فہد ایک نوجوان پبلشر ہیں جو کہ کتاب محل اور اکس پبلیکیشنز کو پاکستان کے اندر اور خاص کر پنجاب میں ایسی کتابیں چھاپنے کے لیے پلیٹ فارم سمجھتے ہیں جو کتابیں چھپنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ اپنے لکھنے کے عمل میں تو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن اس کو چھاپنے میں سستی کر جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو اچھا لکھتے ہیں اور اچھی تحقیق کرتے ہیں مگر چھاپنے کی بات آئے تو وہ بہت ایکٹیو نہیں ہوتے، تھوڑے پیسیو ہوتے ہیں. اس کا کام یہ ہے فہد کا کہ یہ ان لوگوں کو اتنا پش کرتے ہیں اور اتنا ان کے آپ سمجھ لیں کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کتاب چھاپ کے چھوڑنی ہے. سو ان کی باقی پبلشر سے جو ایک مختلف اور مثبت بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایسی کتابیں جو اگر یہ ان کے پیچھے نہ پڑیں تو شاید سامنے نہ آئیں یا بہت تاخیر سے سامنے آئیں، وہ آ جاتی ہیں. اور کتابیں چھاپنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اس کتاب کو جتنا زیادہ پڑھنے والوں تک، بات کرنے والوں تک پہنچا سکے، وہ بھی اہتمام کیا جاتا ہے. سو اس حوالے سے یہ مبارکباد فہد کو سے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی انتہائی قیمتی کتاب جو ہے اس کو چھاپا، اور آج اس پہ گفتگو کے لیے فہد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سو فہد سے ہی شروع کرتے ہیں کہ وہ اردو ناول کلامیہ اور استعماری تعمیریت کے اوپر کیا گفتگو کرنا چاہیے. فہد آپ کا بہت شکریہ کتاب چھاپنے کے لیے اور آج یہاں تشریف آپ لائے کہ اس پہ بات کر دی، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کتاب کو اپنی پہلی فرصت وقت کی اور جیب کی جو ہے اس سے لے کے پڑھنا چاہیں گے اور اس کے اوپر دیکھنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ آپ کو پڑھنے کی کس ڈائریکشن اور نئی ڈائمینشن کی طرف لے کے جاتا ہے. سو فہد آپ پلیز شیئر کیجیے اپنے خیالات. بہت شکریہ. کتاب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے فرح میم اور آدم بی بی ٹرسٹ کا بہت شکریہ، اور آپ میرے لیے مشورہ رہا ہے کیونکہ میری بھی زندگی میں خواہش ہے کہ میں ایک اسکول بناؤں اپنی زندگی، جب بھی بناؤں لیکن ایک اسکول ضرور بناؤں. اور دوسرا یہ کہ کتابیں تو ہر ماہ ہم ایکس پبلیکیشن کوئی 1000 کے قریب کتابیں پبلش کر چکا ہے، اور ہر ماہ تقریباً 8-10 کتابیں ہم پبلش کرتے ہیں، اور شاید یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہوگا جو سرائکی، اردو، پنجابی، فارسی اور انگلش میں کتابیں پبلش کرتا ہے. بہت اس میں ایک چیز یہ ہے کہ لیکن ان کتابیں بہت کم ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو آپ کا پبلشر ہونے کا جواز جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں کہ آپ صرف پیسے کمانے کے لیے تو پبلشر نہیں ہے. پیسے کمانے کے لیے بہت سے شعبے تھے اور ہیں بھی، لیکن پبلشر کا کام ہے کہ ان چیزوں پر کتابیں شائع کی جائیں جو معاشرے کو کہ جو نئی سمت متعین کم از کم کریں. تو ایسی کتابیں ہمیں سال میں بہت کم ملتی ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر نعیم ورک صاحب کی تبازات اب تک تمام کتابیں اکس پبلیکیشن نے شائع کی، اور بہت ریکویسٹ کر کے ڈاکٹر صاحب سے بھی کتاب لینی پڑتی ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب بہت بیزی ہوتے ہیں چیزوں میں، معاملات میں. تو ان کا یہ مزاج ہے جیسے یہ کتاب انہوں نے، یہ آرٹیکل تھے جو پہلے سے لکھے ہوئے، لیکن انہوں نے مکمل کتاب جو ہے وہ ریوائز کی، اس پہ پھر ایک بہت محنت سے مقدمہ نیا لکھا، اور مضامین میں بھی کئی چیزیں اضافہ کی، کئی حذف کی. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ اس پہ میں نے ایک مضمون تنفیذ لکھا ہے جو باقی تدبیر پیش کر. آج میں یہ مضمون بطور اس کتاب کے پبلشر کے نہیں بلکہ ایک اردو ادب اور اس کی تنقید کے تعلیم کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا. اردو ادب کی طویل اور متنوع روایتی ناول کو ہمیشہ ایک ایسے صنف کا درجہ حاصل رہا ہے جس میں سماج کی ثقافتی صورت گری، سیاسی کشمکش، طبقاتی تقسیم اور نسل و صنفی امتیازات کا عکس نسبتاً زیادہ شدت اور گہرائی کے ساتھ نظر آتا ہے. تاہم اردو ناول کے مطالعے میں جس سنجیدگی اور فکری وقار کی ضرورت ہمیشہ محسوس ہوتی رہی ہے، محمد نعیم ورک کی کتاب اردو ناول کلامیہ اور استعماری تعمیریت اسی ضرورت کا ایک مضبوط اور بر وقت جواب ہے، جس کی اشاعت پر میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں. چند دہائیوں سے یہ احساس گہرا ہوا ہے کہ اردو ناول کو محض ایک بیانیے کے طور پر نہیں بلکہ ایک کلامیہ کے طور پر، ڈسکورس کے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، جو طاقت، تاریخ، تہذیب اور استعمار کے باہمی رشتوں سے پیچیدہ طور پر جڑا ہوا ہے. محمد نعیم ورک کی یہ غیر معمولی اور عمیق کاوش
اسی اہم ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اردو ناول کی تشکیل اور اس پر اثر انداز ہونے والی نوآبادیاتی ذہنیت کا ایک مربوط اور مستحکم مطالعہ پیش کرتی ہے۔ کتاب کا بنیادی زاویہ یہ ہے کہ اردو ناول کو اس تاریخی دور میں دیکھا جائے جب استعماری اثرات صرف سیاسی یا معاشی سطح پر نہیں بلکہ لسانی، تہذیبی اور سماجی سطحوں پر بھی گہرے محسوس کیے جا رہے تھے۔ مصنف نے ناول کے بیانیے میں ان اثرات کی تہ در تہ موجودگی کو نہایت شائستگی، باریک بینی اور محققانہ قوت کے ساتھ سمجھا اور بیان کیا ہے۔ یہ کتاب اردو ناول کو محض ایک صنف کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اسے اس سماجی اور سیاسی پس منظر میں برتتی ہے جس میں ادبی بیانیے تشکیل پاتے ہیں اور ایک تہذیبی شعور اپنا بھرپور اظہار پاتا ہے۔ مصنف نہ روایت کے پابند محقق ہیں اور نہ ہی ہر پرانے مواد کو نواترات کے خانے میں ڈال کر اپنی تحقیق کو مصنوعی وسعت دیتے ہیں۔ وہ اس رمز سے بخوبی واقف ہیں کہ کسی متن کا صرف گمنام ہو جانا یا نظروں سے اوجھل ہو جانا اس کی اہمیت کا جواز نہیں۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ کوئی تحریر ادب، تہذیب یا تاریخ کے کسی گوشے تازہ روشنی ڈالنے کی قوت رکھتی ہو اور وہ فن پارہ جدید علمی و تنقیدی معیارات پر پورا اترتا ہو۔ یہی فن ان کی اس کتاب کی فکری بنیاد میں کار فرما ہے۔ اس سے لیے انہوں نے وہی متون، کردار اور سوالات منتخب کیے ہیں جو ہمارے ادبی کلامی لٹری ڈسکورس میں عمیق معنی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مصنف یہ دکھاتے ہیں کہ اردو ناول میں استعماری ذہنیت کیسے صلاحیت کرتی ہے اور کس طرح ناول نگار غیر شعوری طور پر اس طاقت کے نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کی واضح مثال ابتدائی اردو ناولوں میں ملتی ہے جہاں غیر ملکی کرداروں کی غیر معمولی مثبت اور مثالی تصویر کشی کی گئی۔ مصنف نے اس سے ایک مضبوط دلیل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ یہ کردار نہ صرف تہذیبی برتری کے نمائندے کے طور پر پیش کیے گئے بلکہ ان کی اخلاقی عظمت گویا اس شرف حکمرانی کا جواز بھی فراہم کرتی ہے جو استعماری ہمیشہ استعمار زدہ مغلوب قوم پر مسلط دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں برعظیم کے عام طبقات محنت کشوں اور مزاحمتی کرداروں کو اکثر طماطی، ناکام، غیر مؤثر اور اخلاقی کمزوری کی علامت بنا کر پیش کیا گیا۔ مصنف نہایت مضبوط استدلال کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ تقسیم محض ادبی عمل کا حصہ نہیں بلکہ ایک سماجی تشکیل ہے جسے خود استعماری ذہنیت نے پروان چڑھایا تھا۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مصنف نے اردو ناول کے سفر کو کسی نظری جبر کے تحت نہیں پڑھا بلکہ اس سماجی اور تہذیبی دنیا کے اندر رہ کر سمجھا جس میں یہ ناول تخلیق ہوئے۔ جہاں کہیں روایت اور استعماری جدیدیت کے درمیان مقابلہ قائم ہوتا ہے، کہیں تہذیب کے نئے اسالیب سامنے آتے ہیں، کہیں صنفی تجربات کی نئی پرتیں پھلتی ہیں اور کہیں طبقاتی کشمکش ناول کے بیانیے کی ساخت کو متعین کرتی ہے۔ محمد نعیم ورک کی علمی قوت کا ایک بڑا حصہ ان کے تنقیدی فریم ورک سے آتا ہے۔ وہ اردو ناول کو مابعد نوآبادیاتی مطالعات، پوسٹ کلونیل اسٹڈیز، نظریہ کلامیہ، ڈسکورس تھیوری اور ثقافتی مطالعات کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ ان کی قرات میں ایڈورڈ سعید، ہومی بھابھا اور گایتری اسپیواک جیسے مفکرین کی فکری بازگشت موجود ہے، مگر ان کی تحریر محض نظری بیانات نہیں، زندہ متن اور زندہ تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ ناول نگار اپنی طبقاتی، لسانی، نسلی اور صنفی شناخت سے مکمل بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر تحریر اپنے وقت، اپنے سماج، اپنے خوف، اپنی امیدوں اور اپنے تضادات کی حامل ہوتی ہے۔ ورک صاحب اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ناول نہ صرف سماج کی عکاسی کرتا ہے بلکہ سماج کی تشکیل نو میں بھی حصہ لیتا ہے۔ کتاب کا اسلوب نہ سختی ہے نہ خشک
بلکہ استدلال، مشاہدے اور ادبی ذوق کا خوبصورت امتزاج ہے۔ ورک صاحب ناول کو نہ محض تفریح سمجھتے ہیں، نہ محض نظریے کا میدان، بلکہ وہ اسے تہذیب اور تاریخ کے پیچیدہ مکالمے کا دروازہ مانتے ہیں۔ اس لیے یہ کتاب ان قارئین کے لیے کہیں زیادہ اہم ہے جو ادب کو صرف جمالیاتی تجربہ نہیں بلکہ فکری تاریخ، سماجی آگاہی اور تہذیبی مکالمے کا آئینہ سمجھتے ہیں۔ یہاں میں حاضرین کے لیے کتاب کے کچھ اقتباسات پیش کرنا چاہوں گا۔ مضمون: اردو فکشن کی ماں بعدیاتی قرات، چند ابتدائی باتیں سے ایک اقتباس۔ کوٹ: طاقت اس بیانیہ صورت کو شعوری طور پر بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ استعماریت کی صورت بیان کو بدلنے کی شعوری کاوش کی تفہیم اور اس کے خلاف مزاحمت تک کا سفر مابعدیات کہلاتا ہے۔ جس ماضی کو ہم نے روایت، رواج، جدت کے طور پر اپنایا ہے، اس کے بیانیے کی تشکیل استعماری دور میں ہوئی ہے۔ آج جن شناختوں پر ہمیں فخر ہے اور مذہبی، سیاسی اور ادارہ جاتی تنظیم جن صورتوں کو ہم مذہب اور ثقافت بچانے کے لیے بطور اعلیٰ کار استعمال کرتے ہیں، ان کی تعمیر اسی دور میں ہوئی ہے جس سے ہمیں بظاہر نفرت ہے۔ ہمارا علم اسی علمیات ایپسٹیمولوجی کا زائدہ ہے جسے استعماریت نے تیار کیا تھا۔ طرز احساس میں بنیادی تبدیلی بھی اس دور میں ہوئی جس نے ادب کے موضوع اور اسلوب ہر دور پر اپنے انمرٹ نقوش ترتیب دی۔ مضمون: ثقافتی استعمال اور نصاب۔ مجالس النساء میں معیار سازی سے ایک اور اقتباس دیکھیے۔ مجالس النساء لاہور میں لکھی گئی اور سرکاری مطبعے سے شائع ہوئی۔ مولانا یہاں پنجاب ڈپو میں اسسٹنٹ ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے ملازم تھے، جن کے ذمے انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہونے والی کتب پر نظر ثانی اور عبارت کی درستی تھا۔ ان پہلوؤں سے دیکھیں تو امید بنتی ہے کہ مجالس النساء میں اپنے موضوع اور اس کی پیشکش میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ یہ جس علاقے اور ثقافت سے وابستہ طلباء و طالبات کے لیے لکھی جا رہی ہے، ان کی نمائندگی کرے، یا کم سے کم ایسے لفظیات اور موضوع میں ایسے عناصر کو شامل کرے جن کا کسی نہ کسی طرح پنجاب سے وابستہ ہو۔ یہاں قاری محض مثبت نہیں، متعین نہیں۔ اگر ایسی توقع بیجا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنے کلی مزاج میں کسی خاص علاقائی پس منظر اور ثقافت سے اوپر اٹھ کر بر اعظم کی ثقافتوں کے مشترک عناصر کو مرکز میں جگہ دے گی، تاکہ علم کی ترویج جو اس کتاب کا مقصد اہم ترین موضوع ہے، وہ کسی مخصوص علاقائی شناخت سے پھیکا نہ پڑے۔ مضمون: ابتدائی اردو ناول میں صنفی فکر اور ہم صنفی ماڈل سے ایک سطر ملاحظہ فرمائی۔ اساطیر کسی ثقافت میں پائے جانے والے لا ینحل تضادات کو کسی بامعنی مظہر میں لانے کی کوشش ہوتی ہے۔ انپوٹ: آخر میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اردو ناول کلامی اور استعماری تعمیریت اردو تنقید کے منظرنامے میں ایک تازہ ہوا کا چھونکا ہی نہیں بلکہ ایک نیا فکری امکان بھی ہے۔ یہ کتاب نئے سوالات جنم دیتی ہے، نئے زاویے فراہم کرتی ہے اور اردو ناول کے مطالعے کو ایک مضبوط علمی بنیاد دیتی ہے۔ آج کی یہ رونمائی اصلاً اس بات کا اعلان ہے کہ اردو میں ایک ایسی سنجیدہ، متوازن اور فکری طور پر باوقار آواز سامنے آ چکی ہے جو ناول کی تمام تہذیبی، لسانی، سماجی اور تاریخی جہتوں کے ساتھ سمجھنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ آواز محمد نعیم ورک کی۔ اور مجھے یہ موقع فراہم کیا، میں اس موقع کو فراہم کرنے کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ فہد۔ ہر کسی تعلیم سے ماحول کی سردی کم ہو سکتی ہے۔ آپ نے مضمون سنا محمد فہد کا، جس میں آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی گہرائی ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو جس کو چھاپا ہے کچھ پبلیشرز کی طرح اس کو پڑھا بھی ہے، سب کی باتیں کری، لیکن کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے بھی نہیں وہ کیا چھاپ رہے ہیں۔
سو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو یہ چھاپتے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کو اتنی دلچسپی اور گہرائی سے پڑھتے ہیں. فہد آپ کا بہت شکریہ, اور اگر آپ کی خواہش کچھ عرصے تک پوری نہ ہو میرے والا کام کرنے کی تو آپ ہمارے ساتھ مل کے بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کام بھی کسی ایک کا نہیں ہوتا, جو اس پہ شامل ہو جائے وہ اس کا ہوتا ہے. تو اب ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر سائمہ ارم یا ڈاکٹر اسامہ صدیق میں سے کوئی ایک بات کریں, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا میں کسے کہوں, کیونکہ اگر میں عمر کو دیکھوں تو میں یقیناً کم تو یقیناً ڈاکٹر سائمہ ارم کم عمر ہے, ان کو پہلے کہنا پڑے گا. تو بہت بہت شکریہ فرح, عالم بی بی ٹرسٹ کا بہت شکریہ, نعیم صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس کتاب پہ بات کرنے کے قابل سمجھا. اور چونکہ میں نے کچھ کوشش کی تھی کہ میں کچھ لکھ کے لے کے آؤں, اور کچھ میں نے لکھا بھی ہے, لیکن وہ اتنا زیادہ کچھ اس کتاب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے, یہ لکھا جا سکتا ہے. اچھا, یہ کتاب نعیم ورک صاحب کی یہ مضامین جو ہیں, ان میں سے سب تو نہیں لیکن کئی میں نے پہلے مختلف جرائد میں پڑھے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو تحریریں ہیں وہ نظر سے گزرتی رہتی ہیں. تو یہ تو مجھے اندازہ ہے کہ, اور اب سب کو ہی اندازہ ہے کہ خاص فریم ورک میں لکھی ہوئی یہ تحریریں ہیں. بنیادی طور پر یہ 10 مضامین کا میرا خیال مجموعہ ہے, اور ایک آخری جو ثقافت پہ ہے اردو میں پاکستانی ثقافت مباحث ہے, تو یہ عنوان ہے اس کا. اس کے علاوہ بلکہ ایک طرح سے وہ بھی شامل کر لیا جائے اردو میں پاکستانی ثقافت کے مباحث. اس ایک مضمون کے علاوہ بلکہ اس کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو 10 کے 10 مضامین اپنے اندر ایک خاص طرح کا ربط رکھتے ہیں. اور وہ ربط کیا ہے؟ وہ ربط, اسی ربط کے بنیاد پر اس کتاب کا عنوان رکھا گیا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب مرتبہ کتابیں ہوتی ہیں تو ان کو عام طور پر کسی جو بہت ہی غیر معمولی یا مرکزی مضمون ہے اس کا کتاب کا ٹائٹل اس کو دے کے اور دیگر مضامین لکھ دیا جاتا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے, جو کتاب کا ٹائٹل ہے وہ اندر موجود میرا خیال ہے کسی بھی مضمون کا ٹائٹل نہیں ہے. اور یہ بھی اس ربط کی عکاسی ہے کہ کتاب جب آپ اس کا ٹائٹل پڑھتے ہیں تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر جو مضامین آ رہے ہیں ان کا سروکار اردو ناول سے ہوگا, کلامیہ سے ہوگا, اور استعماری تعمیریت سے ہوگا. تو ایک تو یہ سامنے کی بات ہے. اچھا, یہ جو طریقہ کار ہے میں نے اس طرح کے مرتبہ کتابوں میں یہ طریقہ کار عام طور پر نہیں دیکھا ہے. عام طور پر مرتبین اپنے پسندیدہ مضامین کا ایک مجموعہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور وہ چھاپ دیتے ہیں. اس طرح کی کیفیت مجھے فوراً جب میں نے اس کتاب کو پڑھا اور دیکھا تو مجھے فوری طور پہ ایک تخلیقی کاوش تھی بلال منٹو کی, ماڈل ٹاؤن کے نام سے. تو ماڈل ٹاؤن کی کہانیاں 7 کہانیاں غالباً اس میں ہیں, اور وہ ساتوں کی ساتوں الگ الگ کہانیاں ہیں مگر ماڈل ٹاؤن سے تعلق رکھتی ہیں. اور جب میں نے وہ کہانیاں پڑھی تھی تو مجھے لگا تھا کہ یہ تو ایک ناول ہے جس کے 7 ابواب بلال منٹو نے دیے ہیں. یا پھر اس طرح کی ایک کاوش جو ہے, اس طرح کی ایک مثال مجھے سیربین میں سہیل احمد خان صاحب کی کتاب میں نظر آتی ہے, جس میں مضامین مختلف ہیں, مختلف مصنفین کے بارے میں ہیں, مختلف شاعروں کے بارے میں ہے, لیکن ان میں ایک اندرونی ربط بہرحال موجود ہے. اور وہ سیربین کے عنوان سے چونکہ انہوں نے لکھی ہے تو وہ بھی ایک ربط کو بیان کرنے کے لیے وہ عنوان بھی ہے. اور بھی کچھ ایسی کتابیں میرے ذہن میں آتی ہیں لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. تو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے, ان مضامین کو سمجھنے کے لیے بھی قاری کو اس عنوان سے سہارا لینا پڑے گا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اردو ناول سے کیا مراد لی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً 150 سال سے زیادہ کا تقریباً اب تو عرصہ ہو گیا کہ اردو ناول آغاز ہوا, اور جس طرح سے اردو ناول نے اپنی شکلیں بدلی ہیں اس طرح سے اس کی تنقید نے بھی اپنی شکلیں بدلی. مگر ابتداء میں جو اردو ناول لکھا گیا, ورق صاحب نے اس کے بارے میں اس اپنے مضمون میں لکھا بھی ہے کہ وہ بنیادی طور پر اچھا, اس سے پہلے میں ایک اور بات یہاں پہ کر دوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ برصغیر یا اس خطے کو جس میں اب ہم بیٹھے ہیں, برصغیر جسے کہا جاتا تھا, یا ہندوستان, پاکستان اور دیگر کچھ ممالک بھی اس میں شامل ہے, اس خطے کی تاریخ بہت بڑی ہے, بہت طویل تاریخ ہے اس کی, بہت گہری تاریخ ہے اس کی.
مگر 2 برس ایسے ہیں فوری طور پہ جو ذہن میں آتے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے. ایک ہے 1857 اور دوسرا ہے 1947. تو 1857 میں جو ایک بہت ہی بنیادی تبدیلی ہوئی تھی، بہت لمبی بات اس پہ ہو سکتی ہے مگر میں اس طرف نہیں جاؤں گی، ایک سادہ سے اشارہ کر کے. جو بہت بنیادی تبدیلی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ایک شخصی حکومت کی جگہ پر ایک کارپوریٹ کلچر نے یہاں پہ جنم لیا تھا. یعنی پہلے ایک شخص ہے جس کی حکومت کسی علاقے میں ہے، یا نواب ہے اس کی حکومت ہے، یا اسی طرح سے سردار ہے اس کی حکومت ہے، بادشاہ ہے اس کی حکومت ہے کچھ علاقوں میں. تو شخصی حکومت سے ایک شفٹ ہوا تھا کہ جس میں کمپنی کی حکومت آئی تھی. اور اب کس کمپنی کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کمپنی ایک شخص کا نام نہیں ہے. کمپنی صرف ملکہ وکٹوریہ کا نام نہیں ہے، یا صرف وائسرائے کا نام نہیں ہے. کمپنی کو خوش کرنے کے وہ حربے ہیں جو حربے خود کمپنی آپ کو دے رہی ہے. تو اب یہ اتنا بڑا شفٹ تھا، یہ اتنا بڑا چینج تھا کہ غالب جیسا ہمارا بہت ہی زیرک شاعر جو بہت سی باتوں کو سمجھتا ہے، وہ بھی یہ نہیں سمجھ پایا کہ اچھا پہلے وہ قصیدہ یا غزل لکھ کے رامپور میں بھیجے گا نواب کو تو اس کو کچھ اس کی کچھ سنوائی ہو جائے گی، لیکن وہ ملکہ وکٹوریہ کی شان میں قصیدہ لکھتا بھی رہے گا تو اس کا پینشن کا مقدمہ حل نہیں ہوگا. وہ اسی طرح سے حل ہوگا جس طرح سے ہونا ہے، جس طرح سے کمپنی چاہتی ہے یا برٹش راج چاہتا ہے. اور اسی طرح سے جب وہ اپنے روزگار کے سلسلے میں یعنی دلی کالج کی طرف رخ کرتا ہے تو وہاں اس کو ایک امیدوار کے طور پہ دیکھا جائے گا، نہ کہ ایک صاحب علم شاعر کے طور پہ. تو یہ یعنی ایک شفٹ بہرحال اس میں تھا. اب جو ہمارا جو لٹریچر لکھنے والے لوگ ہیں، اچھا یہ جو بات میں نے کی اس سے کسی طور پہ قطعی طور پہ کوئی کسی کی تحقیر اور خاص طور پہ غالب کو کمتر کرنے کی بات نہیں ہے. غالب بہت بڑا شاعر ہے اور بہت بڑا ذہن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں صرف اس شفٹ کی بات کر رہی ہوں جس کو فوری طور پہ سمجھنا اس وقت کے لوگوں کے لیے شاید اتنا آسان نہیں تھا. اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا کہا جائے، آج تک یہ جو کتاب ہے یہ اسی شفٹ کو سمجھنے کی کوشش ہی تو ہے. آج تک اس کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. اور یہ جو تبدیلی آئی تھی، اس تبدیلی کے زیر اثر جو کچھ ہوا، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہماری زندگیوں کے جو دھارے اس وقت موجود ہیں، ان کا سرا کہیں نہ کہیں ان کا سراغ جا کے اس دور کے شفٹ میں مل جاتا ہے. یہ بہت بنیادی سی بات. اچھا کسی زمانے میں جو شاعر ہیں یا لکھنے والے ہیں وہ اوپینین میکرز ہوا کرتے تھے. قلم کی اپنی ایک طاقت ہے. بعد میں بھی جرنلزم کے ذریعے سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یا جرنلزم کے ذریعے سے، یا تخلیق کار کے ذریعے سے، گانے کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے اوپینین میکنگ کا کام ہوتا ہے. لیکن اب یہ تھا کہ جب استعمار نے اپنے پنجے گاڑے تو پھر اوپینین میکنگ کے لیے یا ذہن سازی کے لیے انہوں نے جو حربے استعمال کیے، ان میں سے ایک حربہ ان لوگوں سے ایسی تحریریں لکھوانا تھا جو ان کے مقصد کو فروغ دے سکے. اس پر بھی اس کتاب میں ورک صاحب نے بہت گہرائی سے، بہت گہرے طور پہ اس کو سمجھ کے اس پہ بات کی ہے. مثلا ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میرات العروس کے بارے میں، اچھا وہ ہم سب ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، اور اب میں وہ پہلی والی بات کی طرف آؤں گی اردو ناول پہ، کہ اردو ناول کا جب آغاز ہوا تو جیسے میں نے کہا کہ اس نے اپنی شکلیں بدلی، تنقید نے بھی اپنی شکلیں بدلی. تو شروعات میں فکشن کی جو تنقید ہمارے سامنے آئی تھی ہنری جیمز وغیرہ کے سلسلے کے معیارات کے مطابق، اس میں اس کی جو فنی خصوصیات ہیں، اس کے بطور ادب پارہ جو خصوصیات ہیں، اس پہ بات ہوتی تھی. پھر ہمارے جو جامعات میں یا اردو نصابات میں جس طرح سے تنقید کو شامل کیا گیا، تو تدریسی ضروریات کے تحت ہمیں یہ بتایا گیا، اور اب تک بتایا جاتا ہے بعض کتابیں جو اب تک رائج ہیں تنقید کی، ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سر سید جو ہے انہوں نے اصلاح قوم کا بیڑا اٹھایا تھا. ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی بچیوں کی اصلاح کے لیے ایک ناول لکھا تھا، اور آج بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کتابوں کو پڑھ کے یہی جملہ دہراتے ہیں.
تو وہ تو ٹھیک ہے، چلے اپنی بچیوں کی اصلاح کے لیے لکھا ہوگا یا جیسے بھی ہوگا، لیکن ان کو یہ خیال کیسے آیا تھا کہ اصلاح کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ بنیادی بات ہے کہ اصلاح وہ ہے جو یعنی جو اشتہار چھپا ہے اس کے برابر اس کے لیے جو اصلاح اس کے مطابق جو اصلاح ہے وہ میری بچیوں میں ہونی چاہیے. یہ بہت بنیادی بات. اچھا، اور اس زمانے میں یہ جو اشتہار چھپا تھا اس میں مختلف باتیں تھیں، اور ڈپٹی صاحب کے جتنے بھی ناول ہم دیکھتے ہیں، مثلا آپ دیکھیے کہ اس میں ہمارے آقاؤں کو یہ چاہیے تھا کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت ہو، انگریزی معاشرت کی طرف ان کی دلچسپی بڑھے، اس کو مانا جائے کہ انگریزی معاشرت جو ہے وہ بہتر ہے ہمارے یہاں کے معاشرے سے. تو میرات العروس میں جو پادری کی بیوی ہے اس کا باقاعدہ وہ حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو جا کے اس کا گھر دیکھو کتنا صاف ہوتا ہے، اس کے 6 بچے ہیں، اس کے باوجود وہ خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کو کس طرح رکھتی ہے، کس طرح اور یہاں تک کہ اس میں ایک ایسے مشروب ممنوع کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ جس میں وہ ایسے ذرا سے طریقے سے کہہ جاتے ہیں کہ اگر میڈیسنل یوز کے لیے ضروری ہے تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی یہاں تک بھی وہ کہہ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک اور جو ان کا تھا اس وقت کہ جناب دوسری شادی، پولیگیمی کے خلاف بات ہونی چاہیے. پولیگیمی نہیں اچھی بات ہے، مسلمان مرد جو ہیں وہ 4 شادیاں کرتے ہیں، اور کرسچینٹی میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو پولیگیمی کے خلاف آپ دیکھ لیجئے فسانہ مبتلا، وہ سارا کا سارا ہے ہی دوسری شادی کے خلاف کہ دوسری شادی کی تو یہ حال ہو گیا. اچھا، اسی طرح سے ایک اور جو اس وقت بہت مقبول کیا کہنا چاہیے کہ جہد تھی ان کی وہ تھی بیوہ کی دوسری شادی. تو بیوہ کی دوسری شادی پہ ایامہ لکھا ڈپٹی نذیر احمد کے. اگرچہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈپٹی صاحب کا یہ ناول بہت ہی اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت ہی آگے ہے. مثلا وہ اس میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس طرح کی باتیں اب بھی نہیں آپ کہہ سکتے، اس زمانے میں تو کیا، کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آزادی بیگم جو ایامہ کی کا مرکزی کردار ہے اس کو مالی لحاظ سے مسئلہ نہیں ہے، اس کا گھر اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو ایک مرد اور عورت کا تعلق ہوتا ہے، جو ازدواجی تعلق ہے، اس کی کمی اس سے محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس کا اعلان کرتی ہے اپنی آخری تقریر میں، آخری ناول کے آخری صفحات میں، کہ اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو شاید میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب پھیری والا آتا تھا تو میرے اندر جذبات نہیں بھڑکتے تھے. یہ ڈپٹی نذیر احمد کا کہنا اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی. لیکن بہرحال وہ تھیم اس کا وہی تھا، بیوہ کی دوسری شادی. اور یہ تھیم اس طرح سے اتنا مطلب یہ ہمارے استعمار ہمارے اوپر اتنا حاوی تھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں اصلاحی ناول لکھنے والے یا مسلم تاریخی ناول لکھنے والے عبدالحلیم شرر، انہوں نے بھی ایک ناول ایسا لکھا ہے جس میں بیوہ کی دوسری شادی کا انہوں نے پرچار کیا ہے کہ ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے مجالس النساء کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس زمانے کے ناولوں کی طرف. ڈپٹی نذیر صاحب کا یہ جو ناول تھا مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے آکسفورڈ میں اس کا میں نہیں اس وقت تک جانتی تھی، یہ میری کم علمی ہے، کم کوتاہی ہے، لیکن میں نے اس کا ایک نسخہ دیکھا جو انگریزی میں ٹرانسلیٹڈ تھا دی برائڈز مرر کے نام سے، اور وہ آکسفورڈ کی باڈلین لائبریری میں اس کا نسخہ موجود تھا. تو میں نے وہ بڑے اشتیاق سے نکالا اور مجھے پتا چلا کہ جی ای وارڈز نامی ایک ٹرانسلیٹر نے، جس کے بارے میں مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کون تھے، جی ای وارڈز نامی ایک ٹرانسلیٹر نے 1903 میں اس کو ترجمہ کر دیا تھا، اور اس کے پریفس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس کی 1 لاکھ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں. اس وقت 1903 کی میں بات کر رہی. تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک کتاب یہاں سے چلتے چلتے نصاب میں شامل ہوتے ہوتے وہ وہاں تک پہنچی ہے انگلینڈ تک، اور انگلینڈ کے لوگوں کو ہندوستانی تہذیب سے روشناس کرانے کے لیے اس کا انگریزی میں، اور اس کے پریفس میں بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے، میرے پاس اس کا وہ ہے تصویر، اگر میں آپ کو دکھا سکتی ہوں. یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ناول ویسے اتنا بڑا نہیں ہے اپنے یعنی اسلوب کے اعتبار سے یا اپنے فنی لحاظ سے اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یہ اس زمانے کی معاشرت کی چونکہ عکاسی ہے، لہٰذا اس کو یہاں ٹرانسلیٹ کرنا ضروری ہے، اور پھر اسے بھی نصاب میں شامل کر دیا گیا. اسی جی وارڈز نے حالی کی روایات کا بھی ترجمہ کیا، پروز میں، انگلش پروز میں اس کا بھی ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ بھی کتاب اب تک موجود بھی ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ کتنی آسانی سے تو نہیں ہو سکتا تھا، ظاہر ہے لکھوایا گیا تھا تو یہ ہوا تھا. تو یہ لکھوایا کیوں گیا تھا اس کے بارے میں اگر جاننا ہے تو ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب میں وہ ساری تفصیلات موجود ہیں.
تو یہ تو بات ہو گئی اردو ناول کی. اور اردو ناول کا ان کا جو میدان ہے ورک صاحب کا، وہ پہلے جو 50 برس ہیں 19ویں صدی کے اواخر تک اور 20ویں صدی کے اوائل تک، بلکہ 19ویں صدی کے اواخر تک ہی آپ کی اس کتاب میں وہ موجود ہیں. تو وہ سارا کا سارا ڈسکورس اس بات پہ ہے کہ جب ہم یعنی جس کو ہم استعمار کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو بتایا تھا کہ جی بڑا اچھا ہوا انگریز آئے تھے اور انہوں نے اصلاح قوم کا بیڑا اٹھایا تھا اور انہوں نے ہمیں یہ دیا اور وہ دیا، اور روشن خیالی آئی اور خوشحالی آئی، اور ہمارے دیکھے جہاں ہم پڑھتے ہیں وہ ادارے انہوں نے بنائے. وہ سب ٹھیک ہے، خوگرے ہم سے تھوڑا گلا بھی سننے والی بات ہے کہ یہ بھی تو ساتھ ساتھ انہوں نے کیا تھا کہ ہمیں ہماری ہی شناخت سے دور کرنے کی کوشش بھی انہوں نے کی تھی. اور اس میں ہم ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، اس لیے کہ جو بھی کولونائزر ہے اس کا کام ہے یہ کہ وہ آپ کو باہر سے کنٹرول کرنے کی بجائے آپ کو اندر سے کنٹرول کرے. جبر کی یہی سب سے بڑی صورت ہوتی ہے. یہ جو کسی زمانے میں ہم سوچتے تھے نا کہ آپ انسان کو قید کر سکتے ہیں، اس کی سوچ کو قید نہیں کر سکتے، تو یہ خیال انہیں بھی آ گیا کہ آپ انسان کو تو غلام بنا لیں گے، اصل معاملہ ہے اس کی سوچ کو غلام بنانا. اور لارڈ میکالے کا جو سارا فلسفہ تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ ہم وہ ہندوستانی پیدا کریں گے جو سوچنے میں ہمارے جیسے ہوں. اور وہ ہندوستانی پیدا کرنے کے لیے جو کچھ ہوا، استعمار نے جس طرح سے فیصلے کیے، وہ فیصلے ان کا کیا رنگ ہوا، وہ رنگ ہمیں ان ناولوں میں ملتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی یہ کاوش اس کو سامنے لے کے آتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس کتاب کے پریفس میں ایک بات لکھی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ تنقید اور تحقیق کے درمیان فرق کو اس طرح سے نہیں مانتے یا سمجھتے جس طرح کسی زمانے میں کیا جاتا تھا. اور سچی بات ہے کہ تنقید اور تحقیق دو الگ الگ دائرے جس طرح کہے جاتے ہیں، میرا بھی یہ خیال ہے کہ اس طرح کے نہیں ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب خالص معیاری تحقیق کا ایک نمونہ ہے. یعنی جسے آپ کوالٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں، یہ اس کا ایک نمونہ ہے. یہ کوانٹیٹیو نہیں ہے کہ اتنے ناول چھپے تھے، اتنے اس میں خواتین کے موضوع پہ لکھے گئے تھے، خواتین نے اتنے لکھے تھے، فلاں ناول کس سن میں چھپا تھا، یا اس سن میں اور کون کون سے کتابیں سامنے آئی تھی. یہ وہ اس طرح کی تحقیق تو نہیں ہے. لیکن جو ناول وہاں چھپا تھا جس سن میں، اس سن کی کیا اہمیت تھی، اور اس پیریڈ میں اس ناول کی کیا اہمیت ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. تو یہ کوالٹیٹیو ریسرچ کی ایک عمدہ کتاب ہے. بس ایک بات جو مجھے اس کتاب سے جو تھوڑا سا میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عام قاری کے لیے ابھی نہیں ہے. یہ ایک ایسے ذہن کے لیے ہے جو کم از کم اس بات کو سمجھتا ہو کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ سوال اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہیں کہ آج جو ہم ہیں وہ کیوں ہیں، اور ہم اپنے ماضی سے اپنا یکسر رشتہ توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے اسی کو دیکھ کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کتاب ہمارے لیے نہیں ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک مخصوص مزاج اور کھلے ذہن کا قاری ہونا ضروری ہے. اور دوسرا تھوڑے کچھ اصطلاحات سے مانوس ہونا ضروری بھی ہے. مجھے ویسے اس قسم کی کتابوں سے نا سچی بات ہے بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں کلامیے کا مطلب جو ہے علم الکلام سمجھے بیٹھی ہوں اور اسی کی روشنی میں میں ساری تحریر پڑھ رہی ہوں. تو کچھ اصطلاحات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے تاکہ جب قاری اس کو پڑھے تو اس کو معلوم ہو کہ لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے. پھر ایک اور جو اس کتاب کی بہت اہم جہت ہے وہ اس کا جو تانسی جو ناولوں کا تانسی پہلو ہے. یہ نسائی آوازیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ناول میں، ان کا جو تجزیہ ہے وہ بہت اہم ہے. وہ کسی مغرب سے درآمد شدہ تانیسی تجربے کی یا تانیسی تھیوری کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب نے نہیں کیا رہے، وہ اسی دائرے کے اندر ہیں جو دائرہ ان کو کالونیل یعنی سٹڈیز کا ہی دائرہ سمجھ لیجیے، اسی کے اندر رہے ہیں. مگر اس کے اندر رہتے ہوئے بھی انہوں نے محض ان باتوں پہ طرف توجہ نہیں دی جس کی طرف ایڈورڈ سعید نے یا ہومی بھابھا نے دی تھی. کائکس بائبل کو تو میں نہیں پڑھ سکی اور نہ میں پڑھ پاؤں گی کبھی، مجھے لگتا ہے زندگی میں
بہت مشکل لکھتی ہے, بہت مشکل اسلوب ہے. میں نے تو ایک دفعہ ان کی گفتگو سنی تھی تو مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آئی تھی. میں اپنی کم علمی کا اعتراف ابھی سے کیے لیتی ہوں. لیکن بہرحال وہ اسی دائرے میں رہے ہیں, لیکن اس سے تھوڑا سا ہٹے بھی ہیں. اپنی جو ہماری مشرق کی تنقید ہے اس کی طرف بھی آئے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ محض ایک بنی بنائی گھڑی گھڑائی ایک کیس سٹڈی کے طور پہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو نہیں لیا. تو یہ بہت ہی ایک اس لحاظ سے قابل تعریف اور قابل ستائش بات ہے, اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں اردو کو یعنی کہ ایک علمی زبان بنانے میں ایک اور کتاب کا اضافہ ہوا ہے. یہ بہت ضروری ہے. ہم سب اردو والے ہیں, اردو سے محبت کرنے والے ہیں, اور ہماری زبان بھی ہے اب تو, لیکن ہم یہ محبت کے چکر میں بھول جاتے ہیں کہ زبانیں وہ بڑی ہوتی ہیں جن میں علم کا سرمایہ موجود ہوتا ہے. تو اگر ایسی کتابیں نہیں سامنے آئیں گی تو ہمارا علمی سرمایہ بڑھ نہیں پائے گا. تو میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر نعیم ورک صاحب کی بھی کہ انہوں نے یہ تحریر لکھی اور آئندہ بھی لکھیں گے, اور یوں ہی ہماری زبان کے سرمایے میں اور ہماری سمجھ میں اضافہ کرتے رہے گا. تھینک یو. ڈاکٹر سائمہ ارم کی گفتگو کے بعد یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کئی سوالات کے بارے میں جو کہ میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں, اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جب ڈاکٹر سائمہ صدیق اپنی گفتگو کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا حصہ رکھا ہے ایک انٹریکٹیو سیشن کا, جس میں پینلسٹ اور جو ہمارے لکھاری ہیں ڈاکٹر نعیم ورک صاحب, ان سے اس کے اوپر بات چیت ہوتی تاکہ کچھ نہ کچھ تشفی تو حاصل ہو ان سوالوں کو جو اب اس کتاب کے بارے میں جاننے اور سننے کے بعد ذہن میں اٹھ رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست جی بہت شکریہ ڈاکٹر فرحت ہیبا آپ کے تعارفی کلمات کا, اور بہت شکریہ عالم بی بی ٹرسٹ کا بھی اور ڈاکٹر نعیم ورک کا مجھے مدعو کرنے کا. اور بہت سی اچھی باتیں پہلے سے ہو چکی ہیں, آخر میں آنے کا یہ ایک نقصان ضرور ہے. میں ان سے کچھ باتوں سے پیوستہ باتیں بھی کروں گا اور کچھ اس کے علاوہ میرے پاس نکات ہیں. اس میں بہت زیادہ آرڈر نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے کئی جگہ آپ کو بے ربط لگے, لیکن اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایک بڑی زرخیز اور بڑی پیچیدہ کتاب ہے. اس میں جو 10 مضامین ہیں وہ اتنی ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں اس پہ بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بنیادی طور پہ تو مجھے دو پہلو ایسے ہیں اس کے, یا دو نقطہ نظر سے اس کتاب کا بہت مزہ آیا. ایک تو ظاہر ہے میری بہت گہری دلچسپی اردو ادب میں ہے, اور مجھے بہت سی نئی چیزیں پتہ چلیں اردو کے اولین ناولوں کے بارے میں اور اردو کے ادب کے ارتقاء کے بارے میں, اور ان کا جو پس منظر تھا جس میں وہ لکھے گئے تھے, اور جس سیاسی اور سماجی کشمکش کے زمانے میں وہ لکھے گئے تھے, کس چیز کا وہ جواب دے رہے تھے یا کس چیز کے رد عمل کے طور پہ آئے تھے. لیکن دوسری جانب بطور این ایکیڈیمک اس کا جو انالیٹیکل فریم ورک ہے, تجزیاتی جو اس کا ایک ڈھانچہ ہے, وہ بہت دلچسپ ہے, چونکہ وہ صرف پوسٹ کلونیالٹی پہ بیس نہیں ہے. جیسے کہ ڈاکٹر سائمہ ارم نے کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ جو لوگوں کا اکثر ذکر کرتے ہیں جو کرنا چاہیے, چاہے وہ فوکو ہے, چاہے وہ ایڈورڈ سعید ہیں, جو کہ بڑے اہم سوچنے والے ہیں اور ہم ان کو جغرافیائی طور پہ محدود نہیں کر سکتے. ان کا جو تجزیہ ہے وہ ایک عالمی اہمیت رکھتا ہے اور عالمی ادب کے نقطہ نظر سے لکھا گیا. لیکن اس میں انہوں نے جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ادب کو کئی عدسوں سے دیکھنا چاہیے, تو اسی نقطہ نظر سے انہوں نے جو یہاں کا سیاق و سباق ہے اور جو یہاں کے وہ پہلو ہیں جو کہ شاید باہر سے کسی دیکھنے والے سے کے لیے پوشیدہ ہوں, ان کو بھی اجاگر کیا. اچھا, اب دو چیزیں ہیں جو کہ میری اپنی تحقیق سے مجھے احساس ہوا کہ جو میں نے کام کیا ہے, چونکہ ناول تو چلے میں لکھتا ہوں, اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا نیا ناول جو ہے Who Knows the Bounds of Desire, جو کہ غروب شہر کا وقت کی تشکیل نو ہے, اور حسن کوزاگر کی جو لائن ہے تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے, اس سے انسپائر اس کا ٹائٹل ہے, وہ اب آ گیا ہے اور اس پہ بھی کچھ نہ کچھ گفتگو شروع ہو گئی ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو میرا پی ایچ ڈی کا کام تھا قانون کا, اور جو میری پی ایچ ڈی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بر صغیر پاک و ہند میں جو نوآبادیاتی نظام کے آنے کے بعد قانون میں تبدیلیاں ہوئیں اس کو دیکھتا ہے. تو میرے لیے ایک لینز بہرحال مہیا تھا اس ٹریننگ کی وجہ سے کہ میں اس اردو تنقید کی کتاب کو اس لینز سے بھی دیکھ رہا تھا, چونکہ یہ جو 100-150 سال کا عرصہ ہے جس کے اندر اردو کے ناول کی آپ ارتقاء کی بات کر رہے ہیں, اسی دوران انگریز اینیکسیشن آف بنگال کے بعد
ایک احساس کمتری میں مبتلا تھا، وہ بالکل یہ ہمارا اگر یہ خیال ہے تو یہ غلط خیال ہے کہ انگریز نے جب تسلط اپنا جمایا تو پہلے دن سے اس کو یہ پکا پتہ تھا کہ میں کیا قوانین لے کے آؤں گا اور یہ قوانین افضل ہیں یہاں کے نظام سے. ایسا نہیں تھا. یہاں کی سیاسی کمزوریوں کی وجہ سے فائدہ اٹھا کے پہلے اس کا جب بنگال پہ قبضہ ہوا اور آہستہ آہستہ اس کا غلبہ بڑھتا گیا تو اس کو یہ احساس ہوا کہ اب غالب قوم کے طور پہ مجھے اپنا قانون لے کے آنا ہے. اب یاد رکھیے کہ اس زمانے میں انگلستان کے اندر قوانین کے کیا صورتحال تھی، وہاں پہ تو خود ایک کرائسس چل رہا تھا. یہ وہ زمانہ ہے، ڈکنز کا زمانہ ہے، اور وہ تمام جس کے اندر قوانین کو وہاں پہ بڑا ڈریکونین سمجھا جاتا تھا، اور بہت سے جو روشن خیال انگریز تھے وہ قانون کے اندر تبدیلی چاہتے تھے. ان میں یوٹیلیٹیرینز بھی تھے جس میں جیریمی بینٹھم بھی ہے، جان سٹورٹ مل بعد میں آتا ہے، اس کا باپ جیمز مل. یہ کہہ رہے تھے کہ بہتر قوانین آنے چاہیے، اور وہ جب وہاں پہ نہیں لاگو کر سکے تو انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں ایکسپیریمنٹیشن کی. قانون سازی کے پیچھے صرف جو محرکات تھے وہ صرف یہ نہیں تھے کہ اب ہم آ گئے ہیں تو قبضہ کر لیا ہے. ایکسپیریمنٹیشن بھی ہے، وہ گڈ گورننس بھی چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ایسا قانون لے کے آتے ہیں جس میں ظاہر ہے استحصال ہے، چونکہ الٹیمیٹلی تو وہ ایک رولر ہے اور آپ سبجیکٹ ہیں. لیکن یہ کمپلیکیٹڈ صورتحال، یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، اگر آپ وہ پہلا 100 سال کا عرصہ دیکھیں تو اس میں ہندوستان کے مختلف حصوں میں مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ہوموجنس نہیں ہے. بنگال پریزیڈنسی، مدراس پریزیڈنسی، کلکتہ پریزیڈنسی، پھر بعد میں پنجاب، یہاں مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد بہت ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہے. کئی قوانین لائے گئے، ان کو چینج کیا گیا. شروع میں مسلمانوں کا جو قانون تھا کرمنل لا، اسی کو لاگو کیا گیا. انہوں نے پھر کچھ اپنی جسٹس، ایکوٹی اینڈ گڈ کانشنس کے جو اصول تھے ان کو سامنے رکھ کے کچھ چیزیں بنائیں، کچھ کیس لا ڈیولپ کیا. آہستہ آہستہ مقامی جج جو تھے وہ آنے شروع ہوئے. بلکہ منشی پریم چند کی کچھ کہانیوں میں بڑا دلچسپ ذکر ہے کہ یہ نظام ابھی لڑکھڑا رہا ہے، پوری طرح مستحکم نہیں ہوا. تو ادب اور قانون کا بڑا گہرا حصہ ہے، چونکہ انصاف ادب کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ مضمون بھی ہے. بہرحال یہ چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے یہ تمام تذکرہ اس لیے کیا کہ ایک تو کلونیلزم کا کانسیپٹ چونکہ سینٹرل ہے استعماریت کا اس کتاب کو، تو اس کا ذرا میں تذکرہ دوبارہ اپنے نقطہ نظر سے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک پیچیدہ کانسیپٹ ہے. یہ مڈ 19 سینچری میں جا کے کوڈیفیکیشن ہوئی ہے کہ آپ کا پینل کوڈ آیا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ آیا ہے، کانٹریکٹ ایکٹ آیا ہے. ساری دنیا میں کوڈز بن گئے تھے. اس سے پہلے کھچڑی تھی، بہت سے قوانین کے ترجمے ہوئے، لاسٹ ان ٹرانسلیشن ہو گئے. اچھا اب وہ ہندوز کو بھی اپیز کرنا چاہ رہے تھے، ان کا مسلم پرسنل لا ہندو وہ بنا. اچھا اب ہندوازم کے جب انہوں نے ٹیکسٹ دیکھے تو وہ قانون کے ٹیکسٹ نہیں ہیں. دا بک آف مانو کے اندر بے شک کاسٹ سسٹم اور یہ وہ ہوگا. پراناز، اپنشدز، ویداز جو ہیں یہ بکس آف فلسفی ہیں. تو انہوں نے آلموسٹ ایک ہندو قانون انوینٹ کیا. تو اب آپ دیکھیں نا کتنی قسم کی تخریب کاری اور آمیزش اور چیزیں ہو رہی ہیں. اسی کے اندر ایک معاشرے کی تشکیل نو بھی ہو رہی ہے، اس کو محکوم بھی کیا جا رہا ہے. اس تناظر میں اردو کا ناول لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سو ایک بڑا پیچیدہ. اب اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ پھر ڈاکٹر نعیم صاحب کی کتاب میں بھی نظر آتی ہیں بار بار، اور جو میری بھی ایک بہت بڑی تنقید ہے قوانین کے بارے میں جب ہم اب دیکھتے ہیں کلونیل قوانین کو اور ان کی بنیاد پہ اپنا قانون بناتے ہیں. ایک تو تاریخی تناظر سے بے بہرا ہونا جسے اے ہسٹوریسٹی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے سیاق و سباق کو سامنے نہ رکھنا یعنی کہ ڈی کنٹیکسچولائزیشن. تو یہ دونوں چیزیں جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم اپنے ادب کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ پائیں گے انلیس کہ ہم اس کو ہسٹوریسائز کریں اور کنٹیکسچولائز کریں، جو ڈاکٹر نعیم ورک صاحب نے اس کتاب میں کیا ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ آپ صرف نظریاتی بنیاد پہ اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے، آپ صرف جغرافیائی بنیاد پہ نہیں کر سکتے، یہ دو چیزیں ہیں. لیکن یہ جو لسانی، سماجی، معاشی اور یہ جو دوسرے تمام پہلو ہیں نا، اس کا جو انہوں نے اس کے اندر ملٹیپل لینزز سے اس لٹریچر کو دیکھا ہے، یہ اس کی اصل خاص بات ہے. یہ بات درست ہے کہ اس میں تکنیکی اصطلاحات ہے. میرا بھی خیال تھا چونکہ میری تمام ٹریننگ جو اکیڈیمک ہے وہ انگریزی میں ہوئی ہے، اردو کا ادب میں نے ضرور پڑھا ہے، لیکن تھوڑی سی جستجو کرنے کے بعد وہ اصطلاحات سمجھ آ جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے ٹیکسٹ ہیں جو کہ ہماری یونیورسٹیز میں اب طلباء کو لٹریچر کا ٹیکسٹ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے بہت ضروری ہیں، چونکہ اس سے کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے. اور یہ بات بھی میں آپ سے متفق ہوں ڈاکٹر صائمہ سے کہ جو نالج پروڈکشن کرتی ہے زبان، وہی زبان بڑی زبان سمجھی جاتی ہے. اور نالج پروڈکشن ہمارے ہاں بے تحاشا ہے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اردو میں ذخیرہ الفاظ نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اردو میں بہت الفاظ ہیں، ہم بھلا چکے ہیں.
تو آپ پرانی داستانوں کا ہی ذخیرہ الفاظ دیکھیں. اب یہ تو بنانا پڑتا ہے نا, ساتھ ساتھ نالج پروڈکشن کرنی پڑتی ہے. اچھا, اب مزید اس کتاب کی اگر میں بات کروں تو اب یہ میں کچھ ٹرمینالوجی انگریزی سے لوں گا, لیکن وہ تمام ٹرمینالوجی یہاں پہ استعمال ہوئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے, میرے نقطۂ نظر سے رات کو میں بیٹھا لسٹ بنا رہا تھا کہ استعماریت اور نوآبادیاتی نظام کے جب ہم تسلط کی بات کرتے ہیں اور معاشرے پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے, تو بے تحاشا چیزیں ذہن میں آتی ہیں, اور وہ تمام چیزیں آپ کو ان مضامین میں نظر آتی ہیں. مثلاً ادرنگ جس کو کہتے ہیں, یہ دکھانا کہ میں یہ ہوں, حاکم قوم ہے اور تم مختلف ہو, ایک طرح سے آپ ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیریوٹائپنگ بے تحاشا. اس کے بعد ایگزوٹیسائزیشن جو کہ ایڈورڈ سعید اور اورینٹلزم کا سارا تھیسس ہے. اس کے بعد جو ریسٹرکچرنگ آف نالج سسٹمز ہے, آپ نے بھی برنارڈ کوہن کا تذکرہ کیا ہے, کلونیلزم اینڈ اٹس فارمز آف نالج, جو کہ انتہائی اہم کتاب ہے, میرے خیال میں سب کو پڑھنی چاہیے. وہ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح کاسٹ سسٹم تبدیل ہوا, کارٹوگرافی شروع ہوئی کہ جغرافیہ اور میپس بنانے, کس طرح سے یہ تعین ہوا کہ جو گرینڈ دربار ہوتا تھا ملکہ کا, اس میں لباس کیا پہنا جائے گا, تمام جو اشرافیہ کا لباس تھا وہ دربانوں کا لباس بنا. اس کے اندر ذکر اس طرح کی بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے جس سے ہمیں فوکو یاد آتا ہے, اور فوکو کا جو نالج پاور کا نیکسس ہے کہ کس طرح سے علم کو اور کسی محکوم قوم کے بارے میں تمام معلومات کو لے کے جب آپ ری آرگنائز کر کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں بطور ایک حاکم, تو پھر آپ ڈیفائن کرتے ہیں نا, آپ بتاتے ہیں کہ راجپوت اصل میں یہ ہوتے ہیں, ایگریرین کاسٹ اصل میں یہ ہوتی ہے, تم ایگریرین ہو, تم مانو یا نہ مانو, تم مارشل ہو, تم نان مارشل ہو. تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. اچھا, اس کے بعد چیزیں which are lost in translation, آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں لوکل نالج سسٹمز کو, لیکن ظاہر ہے دو مختلف زبانیں ہیں, دو مختلف کلچر ہے, کئی جگہ وہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن بڑا کانشیس ہے. اسلامک لاء کے ساتھ یہ ہوا, کئی جگہ اسلامک لاء کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے انہوں نے کچھ چیزیں خاص طور پہ اپنے پیٹریارکل معاشرے کے مطابق کی, حالانکہ اسلامک لاء زیادہ پروگریسو تھا. انہوں نے اسلامک لاء کو کہا انتہائی سفاک ہے, حالانکہ جو انگلستان کا قانون تھا اس سے بہت سفاک تھا. بعد میں کہنے لگے اسلامک لاء تو بڑا نرم ہے, تو جب دل کرتا ہے تو اس کے مطابق تبدیل کر کے پھر قانون کو چینج کر دیا. اچھا, اس کے بعد سبجیکٹ ہوڈ اینڈ سٹیزن شپ جو ہمیں تھرو آؤٹ نظر آتی ہے. اس کے بعد ریفارم اینڈ ماڈرنائزیشن کا یہ جو تمام معاملہ ہے کہ جی اصلاحات لائی جائیں اور یہ کیا جائے, وہ اصلاحات کے نام پہ بہت کچھ پھر ہو جاتا ہے. اور ایک نیا نارمیٹو اور لیگل آرڈر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ آ رہا ہے. اب اس تناظر میں ڈپٹی نذیر احمد بھی لکھ رہے ہیں, اس تناظر میں یہ دوسرے لوگ بھی لکھ رہے ہیں, لیکن ونس اگین ہمارا خیال, مثلا میرا ہمیشہ سے یہ نقطۂ نظر تھا کہ ابن الوقت کی ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں ایک اپرچونسٹ کے لیے. حالانکہ ڈپٹی نذیر احمد کا ابن الوقت جو ہے وہ ایک بڑا مختلف سا کردار ہے. جب آپ اس کو غور سے پڑھتے ہیں اور جہاں وہ تنقید کر رہا ہے ڈوگما کی اور آرتھوڈاکسی کی اور لیک آف ماڈرن سارٹ آف آؤٹ لک کی, تو اس میں کئی چیزوں میں بڑا وزن ہے. حالانکہ میرے اندر ایک بڑا اینٹی کلونیل وہ ہے, لیکن اچھا دوسری طرف جہاں پہ وہ کالونائزیشن اور اگر آپ پریگمیٹزم اینڈ پروڈنس اور لاجک کو چھوڑ دیں تو کئی اور چیزوں میں جہاں پہ وہ انگریز اپنا تسلط جما رہا ہے کلچر کے اوپر, اس کے اوپر وہ تنقید بھی کرتا ہے. سو یہ لیکن مجھے یہ بھی رہ کے خیال آتا ہے کہ اگر آپ اس زمانے میں تھے اور آپ کو سرکاری نوکری بھی لینی تھی, لیکن آپ کے اندر کا ایک مسلمان اور ہندوستانی جو تھا وہ بہت اس چیز کے اوپر احتجاج بھی کر رہا تھا کہ دیکھیں کلونیلزم کس طرح سے آ کے ایک پرانی تہذیب کو ڈسپلیس کر رہا ہے, تو کتنا مشکل تھا اس پیراڈاکس سے ریکنسائل کرنا. اور یہ ڈاکٹر نعیم نے ایک جگہ بات بھی کی ہے کہ ناول کے ذریعے اردو دنیا نے سماجی تبدیلیوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے کا کام کیا. یہ جو کمپلیکس ٹرانزیشن ہے فرام ون ایپاک ٹو اندر ایپاک, فرام ون نارمیٹو سسٹم ٹو اندر نارمیٹو سسٹم, وہ آپ کو اردو ناول میں نظر آتی ہے. سو ایک بڑی امپورٹنٹ کمپرومائز, ٹرانزیشن, ریسٹرکچرنگ, آپ اس کو جو مرضی کہہ لیجیے. پھر انہوں نے جیسا کہ اپنے شروع میں اس کتاب کے کہا کہ ادبی تفہیم کا یہ سفر ثقافت, سماج, تاریخ اور ادبی تخلیق کے باہمی تعلقات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش پر مبنی ہے. یہ باہمی تعلقات جو ہے نا یہ انتہائی اہم ہے, چاہے وہ ادب میں آ جائیں, چاہے آپ قانون میں آ جائیں, آپ کسی بھی چیز میں ایک پوسٹ کلونیل سوسائٹی کے اگر کانٹیکس میں آئیں تو یہ تعلقات ہی اصل میں جب میں نے اپنا قانونی پریکٹس کا آغاز کیا اور قانون میں تحقیق کا آغاز کیا تو میں ایک ٹیکسچول بلیک لیٹر انٹرپریٹیشن والا شخص تھا کہ میں آئین کی تشریح کی بڑی گہرائی میں جا سکتا ہوں, میں پارلیمنٹ کی سپیچز دیکھ سکتا ہوں, چلے میں کچھ اوپر پبلک پالیسی دیکھ لوں گا. میرا جو ارتقا ہوا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا
کہ میری دلچسپی قانون میں نہیں ہے، میری دلچسپی قانون کا معاشرے پہ اثر کیا پڑتا ہے اور معاشرے کے مختلف متفرق افراد پہ مختلف اثرات جو اس کے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، کون کھوتا ہے کون پاتا ہے، اس ان ایون پلینگ فیلڈ کے اندر جو ہے ناانصافی کس کس طرح سے ہوتی ہے. وہی ایک طرح سے انہوں نے لینز جو استعمال کیے ہیں، چاہے وہ مسیحی کردار ہیں ناول کے اندر، چاہے وہ خواتین کو دیکھا کس طرح سے گیا ہے، چاہے وہ طبقاتی کشمکش ہے، تو یہ ایک سوشیولوجیکل، اینتھروپولوجیکل، پولیٹیکل اکانومی انالیسس آپ کہہ دیجئے. میرا خیال ہے کہ ہر مضمون اب اسی طرح پڑھانا چاہیے. کم از کم جو میں جتنے دیر سے درس و تدریس سے منسلک رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر آپ سے میں سوال پوچھوں کہ پچھلے 150-200 سال میں یہ جو میجر ٹرانزیشن ہوئی، چونکہ ایک اسلامک لیگل سسٹم بڑا سوفسٹیکیٹڈ لیگل سسٹم تھا، یہاں پہ کسٹمری لا بھی تھا، اور اب کمپلیٹلی انگریز کا قانون ہے جو اور میں بالکل اس طرح سے رومانٹسسٹ نہیں ہوں، نہ انریلسٹک ہوں کہ آپ واپس چلے جائیں. دنیا آگے چلتی ہے، آپ اسی چیز کو لے کے اس میں سے اچھی چیزیں اپناتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ گلوبل لٹریچر جو انگریزی میں مہیا ہے اس قانونی ٹرانزیشن پہ دیکھیں جو ہندوستان میں ہوئی، تو اس میں سے کتنا فیصد جو ہے وہ قانون دانوں نے لکھا ہے، تو 10 یا 15%. سارا کام جو اس قانونی ٹرانزیشن پہ ہوا ہے وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ، اکنامک ہسٹورین، سوشیولوجسٹ، ان لوگوں نے کیا ہے. بیکاز بات یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو علیحدہ سائلوز میں ڈال دیں وہ بڑی غلط بات ہے، اور ہمارا جو ٹریڈیشنل انالیسس لٹریچر کا جو ہے وہ بھی اس لحاظ سے بڑا نیرو ہے. تو اس کتاب کی اہمیت میرے نزدیک اپنے ڈسپلنری بیک گراؤنڈ سے آتے ہوئے لیکن اردو ادب میں دلچسپی کی وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے وہ ملٹی ڈسپلنری کنٹیکسچولائز ہسٹوریسائزڈ انالیسس کیا ہے ان ناولوں کا. اچھا، برنارڈ کوہن کی بات ہو گئی، اور یہ بات میں نے شروع میں کہہ دی تھی کہ صرف نظریاتی نقطہ نظر سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. لسانی، ثقافتی اور مذہبی شناختوں کو سامنے رکھتے ہوئے ادب کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھنا، یہ لب لباب ہے اس کتاب کا. اور ادیبوں کے شخصی، نسلی، گروہی اور صنفی امتیازات اور ان کی ادبی تخلیقات میں کار فرمائی. یہ ایک سماجی تجزیہ ہے ادب کا جو میرے خیال میں، اور یہ بات انہوں نے بڑی اہم شروع میں کہی تھی کہ جو نیریٹیوز، جو آپ کے کلامیہ، جو سوشل ڈسکورس ہے وہ ادبی ڈسکورس سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو پہچانے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، اس کو پرکھے بغیر دیکھ نہیں سکتے. اور پھر ادبی ڈسکورس کوئی انرٹ چیز نہیں ہے جو کہ صرف آؤٹ کم ہے. ادبی ڈسکورس ان ٹرن سماجی ڈسکورس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یہ ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے. یہ ملٹیپل لیولز کی جو کمپلیکسٹیز اور نوانسز ہیں ادب کے، وہ آپ کو اس کتاب میں ملیں گے، اور اس میں آپ کو اردو ادب کا ارتقاء اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اردو ادب کتنا زرخیز ہے اور کتنے لیولز کے اوپر اس میں پولیٹیکل اینڈ اکنامک اینڈ سوشل کانٹیسٹیشنز ہیں. اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اس ادب کو اگر واقعی سمجھنا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے مختلف حساس زاویے اور نقطہ نظر اور عدسے ہمیں چاہیے جو ڈاکٹر نعیم ورک کی کتاب نے ہمیں فراہم کیے ہیں. اور ہماری نالج پروڈکشن اور ہماری لوکل انالیسس آف آر اون لٹریچر میں اس انتہائی قیمتی کتاب کا اضافہ کرنے پہ آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر اسامہ بہت شکریہ. یہاں طارق بلوچ سے رائسہ بیٹھے ہیں، ہمارے وقت کے بہت نمایاں اور اہم افسانہ نگار. انہوں نے اپنی کتاب ہمارے ایک دوست کو دی اور انہوں نے کچھ دنوں بعد یہ کامنٹ کیا کہ آپ کی افسانے جب میں نے پڑھے تو مجھے لگا کہ ہر جملہ ہی ایک افسانہ ہے. تو ابھی ڈاکٹر اسامہ کو سنتے ہوئے مجھے لگا کہ ہر سینٹنس، ہر جملہ ہی ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے، اور اس کو اگر ہم ڈیکوڈ کریں تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. بہت ہی بہتر طریقے سے پریسیجن کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کتاب کا ایک آپ کے ساتھ امپریشن شیئر کیا. اب ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر محمد نعیم ورک صاحب جو کہ اس کتاب کے مصنف ہیں، وہ اس کتاب کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور میری یہ درخواست ہوگی کہ اس پروسیس کے اوپر تھوڑی سی بات ضرور کریں جس پروسیس سے گزر کے انہوں نے یہ کتاب تخلیق کی. اور اس گفتگو کے بعد پھر کچھ سوال جو کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، آپ کے بھی وہی سوال ہیں اور میرے بھی وہی سوال ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پلیز. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ عالم بی بی ٹرسٹ کا اور دا اسپیس کا شکریہ، فرا آپ کا شکریہ. محمد فہد
नौफल जिलानी यहाँ मौजूद हैं। आप दोस्तों ने ये किताब ज़ाहिर शाये की, आपका शुक्रिया। डॉक्टर सामा इरम ख़ास तौर पर और तबीयत की नासाज़ी के बावजूद तशरीफ़ लाईं, तो आपका शुक्रिया। और बड़े अहम निकात जो है ना वो आपने सामने रखे। और डॉक्टर उसामा ने तो ज़ाहिर है मैं बड़ा कायल हूँ इनका, क्योंकि मेरे लिए जो सीखने की बात है, मैं उस्ताद हूँ और क्लास में पढ़ाते हुए अगर आप अपनी क्लास को एंगेज नहीं कर सकते और तालिब इल्म आपके साथ जो है ना वो सफ़र पे निकल नहीं सकते, तो फिर मेरा ख़्याल है कि तदरीस का जो हमें काम है वो छोड़ देना चाहिए। तो इनकी गुफ्तगू मैंने जब भी सुनी, उसमें मुझे ये बात नज़र आई कि ये अपनी पूरी ऑडियंस को एक तरह से एंगेज कर लेते हैं। तो वो एक बेकैफ़ या बेरस बात कि आप बात कर रहे हैं लेकिन सब लोग जो है वो अपने मोबाइल में चले जाएँ, वो ज़ाहिर है कि बोलने वाले की वजह भी होती है कि वो जो बात कर रहा है। और फिर किताब को जिस गहराई से इन्होंने जो है वो किया, और ज़ाहिर है कि इनका अपना पूरा एक सफ़र है। और वो बड़ी ख़ास बात है कि कॉलोनियलिज़्म एक कानून दान के लिए क्या था और एक अदीब या अदब के कारी के लिए क्या था, तो उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारी एक ऐसे मुश्तरक ज़ाविये और मुश्तरक पहलू मौजूद हैं जिन पर बात हो सकती है, और उन्होंने बड़ी की। ठीक है, आप सब जो यहाँ दोस्त मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। ये सफ़र क्या है? इस सफ़र में मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बहुत सारे अफ़राद शामिल हैं। जिस तरह से हम खुद इस दुनिया में आते नहीं हैं, और हम खुद मतलब आम तौर पर ये देखा गया है कि जानवर जब बहुत छोटे होते हैं तो वो खुद भी इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन इंसान को कम से कम कुछ 4-1 साल तक तो ज़रूरत रहती है कि कोई उसकी परवरिश करे, तो फिर वो कम से कम खाने पीने के और अपने आप को साफ़ रखने के काबिल हो पाता है। तो जो ज़हनी तरबियत है वो तो बहुत अरसे तक जारी रहती है, और मेरा ख़्याल है कि हमारी मौत तक उसका सफ़र जारी रहना चाहिए। तो उसमें कुछ लोग बराह रास्त आप पे असरअंदाज़ होते हैं, कुछ ऐसा है जो खुद आप उन तक पहुँचते हैं, ठीक है, कुछ आप तक पहुँच जाते हैं, कुछ आप खुद जाते हैं उनकी तरफ। तो किताबें होती हैं, सारा सफ़र है। मेरा ख़्याल है कि मेरी इस किताब की तरफ अगर मैं शुरू करूँ बात, तो वो कोई 2008 में मैं जब लाहौर आया। मैं वैसे तो यहीं से हूँ, ठीक है, काहना मेरी जाए पैदाइश है, इसी का एक कस्बा है लाहौर का। तो यहाँ मैं रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी आया पढ़ने के लिए, हमने यहाँ से किया, और उसके बाद फिर मेरी सरगोदा यूनिवर्सिटी में जॉब हुई तो वहाँ चला गया। तो 2008 में मैं आया एमफिल करने के लिए जीसी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ जब आने के बाद, ठीक है, मेरे यहाँ के असातिज़ा से और फिर पंजाबी के एक उस्ताद हैं डॉक्टर सैयद भुट्टा साहब, उनसे मुलाकात हुई। और उसके साथ-साथ एक बहुत अहम जगह है, जैसे अभी हम जिस जगह बैठे हैं द स्पेस है, तो इसी तरह एक जगह थी वो अल्फ़ा ब्रावो, जो मियाँ चैम्बर्स में, जहाँ आजकल अक्स मौजूद है, तो उसकी उसी गली में मौजूद थी। और महमूद गिलानी साहब का वो दफ़्तर था, जो एक रिटायर्ड फ़ौजी थे, लेकिन वो किताबें जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। तो बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, अफ़साना निगार। तो वहाँ आते थे अहले इल्म, और इस शहर का जो सबसे बड़ा आलिम है मेरी नज़र में, वो मोहम्मद सलीमुर रहमान साहब हैं। तो वो वहाँ आते थे, और उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए और एक इल्मी फ़िज़ा से इस्तिफ़ादे के लिए लोग वहाँ आया करते थे। तो मुझे पता चला, मैं भी मोहम्मद अब्बास जो मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ बैठते हैं सब, तो हम चलें। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो हम वहाँ गए। तो वहाँ फिर अहले इल्म से मुकालमा हुआ। वहीं पहली बार मुख्तलिफ़ नाम सुने, जिनमें पहला नाम तो ज़ाहिर है कि अहम एडवर्ड सईद का है। एडवर्ड सईद की किताब है बड़ी अहम, वो है द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन। तो उसका उर्दू में तर्जुमा करवाया शाहिद हमीद साहब से, महमूद गिलानी साहब ने, और शाया भी किया उसे। तो वहाँ पहली बार सुना। फिर उसके बाद कॉलोनियलिज़्म का जब एमफिल करना था, तो एमफिल के लिए मौजू डॉक्टर सामा यहाँ बैठी हैं। तो मुझे याद है कि इन्होंने वहीं अल्फ़ा ब्रावो पे बैठे हुए मुझे कहा कि आप जो है ना, आपकी डिग्री तो अभी शुरू हुई है, अभी तो कोर्स वर्क चल रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छा काम ये हो सकता है कि आप अभी से सोचें, बजाय कि जब कोर्स वर्क ख़त्म हो फिर आप इस पे सोचें कि आपने क्या मौज़ू मुंतख़ब करना है। तो ये बहुत फिर देर हो जाती है और अच्छा काम नहीं हो पाता। तो अभी बहुत शुरू में पहला सेमेस्टर था, तो मैंने कहा जी अच्छा। उस वक़्त मुझे नहीं कुछ ज़्यादा समझ थी कि ये क्या कह रही हैं और इसकी अहमियत क्या है। लेकिन ख़ैर ये भी मौजूद थी, सलीम साहब थे और भुट्टा साहब थे। तो अब फिर हुआ ये कि सोचना शुरू किया कि क्या करना है, किस मौज़ू पर जो है वो काम करना चाहिए। तो वहीं कहीं सोचते-सोचते ये बात हुई कि अच्छा, जो हमारा अदबी सफ़र है, उसका ज़रा हमें जायज़ा लेना चाहिए, बजाय कि मैं कोई एक आम तौर पर हम अफ़साना निगार ले लेते हैं या कोई शायर ले लेते हैं और उसकी शायरी पर एक थीसिस लिख देते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह तो मैं कभी भी नहीं चाहता था।
تو مجھے لگا کہ مجھے کسی علم میں جو ہے نا کام کرنا چاہیے، کوئی علمی کام ہونا چاہیے. تو وہ یہ بات بھٹا صاحب نے مجھے سمجھائی کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی علمی بنیاد ہوتی ہے. تو آپ مثلاً اگر آپ سماجی تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو سوشیالوجی کی کچھ مبادیات سے واقف ہونا چاہیے. اگر آپ کسی مصنف کے اسلوب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے لسانیات کی بنیادی باتیں آپ پر واضح ہونی چاہیے. تو وہیں جیسے فرح نے ذکر کیا میری کتاب کا، تو وہ ثقافتی مطالعہ، تو پھر انہوں نے یہ بات کی کہ اچھا ثقافتی مطالعے کے لیے تو سب سے ضروری ہے اینتھروپولوجی کو پڑھنا. تو وہ بھی پھر اس طرف بھی گئے. تو کوہن کی کتاب دراصل انہوں نے ہی پہلی بار بتائی کہ یہ کتاب ہے، اس کو آپ ذرا پڑھیں. اور کیونکہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ تاریخی جائزہ ہے، تو تاریخ کا مطالعہ پہلے جب تک آپ نہیں کریں گے کہ کلونیلزم کی تاریخ کیا ہے، کیسے ہے. تو وہ کتاب انہوں نے دی، میں نے پڑھی. تو پھر انہوں نے پوچھا، بڑا ان کا سٹائل تھا. اور یہ بڑی اہم بات ہے جو مجھے بعد میں انہوں نے بتائی، اس وقت مجھے نہیں اندازہ ہوا. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے پڑھی ہے کتاب تو بتائیں کیا ہے. تو میں نے بتا دی. وہ بعد میں پھر انہوں نے یہ بات کی کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کتاب کوئی دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں تو بڑے شوق میں کتاب لے لی جاتی لیکن پڑھتے نہیں ہیں. اور اگر کبھی پوچھ لیا جائے کہ کیا پڑھا تو پھر اس کے بعد ملاقات بھی نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات تھی کہ تمہیں جب کتاب دی گئی تو تمہیں ایک پڑھ کے آ گئے. یہ میرے لیے تو اب ظاہر ہے میں 2008-9 کی بات کر رہا ہوں، کوئی کافی برس ہو گئے ہیں. وہاں سے ایک پھر پتہ چلا کہ اچھا یہ جو نئی ہماری ایک بنی سبجیکٹیویٹیز نئی سطح پہ بنی، کیوں ہم داستان سے ناول کی طرف شفٹ کیوں ہوا. ناول میں جو کردار بنایا جاتا ہے، داستان میں سے مختلف کردار کیوں بنایا جاتا تھا، اس کردار کی بنیاد کیا تھی. جب بعد میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کردار کا ہم معاشی طور پر جو اس کا ہے بیک گراؤنڈ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کبھی اس کی تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو ہماری داستانوں میں تو ایسا کچھ نہیں تھا. وہاں تو کردار کا زیادہ سے زیادہ ایک ہی طرح کے اس سینس میں کردار ہوتے تھے کہ یا وہ خیر کے نمائندہ ہوتے تھے یا شر کے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ لسانی طور پر اور جو ورلڈ ویو کی سطح پر ہے بہت ایک پیچیدگی وہاں اور ایک گہری جو ایک ڈیپتھ ہے وہ موجود ہے وہاں. لیکن یہ کہ ہر فرد مختلف ہوتا ہے، یہ احساس ہم میں کب پیدا ہوا. اور پھر جیسے ابھی بات جو ہے اسامہ صاحب کر رہے تھے کہ ذات برادری کا جو پورا نظام تھا، ٹھیک ہے، اس کو ایک اسٹیٹک کس طرح بنایا گیا اور اس کے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی کہ جناب 2000-2500 سال ہو گئے ہیں ہندوستان میں یہی کچھ ہے اور ایسے ہی چل رہا ہے. تو ایسا تو نہیں تھا. ایون جو قانون تھا جو بہت جیسے بھی ظاہر ہے زیادہ بہتر بات وہی کر سکتے ہیں، تو بہت وائبرنٹ تھا اور وہ مسلسل تبدیلی کے عمل سے بھی گزرتا تھا. اور قاضی بہت حد تک اس میں ایک ایجنسی اس کے پاس ہوتی تھی، ایک طاقت ہوتی تھی، وہ پابند نہیں ہوتا تھا. تو لیکن بعد میں جو کوڈڈ لا آیا وہ کیسے آیا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا جب دیکھیں تو اندازہ ہوا کہ اچھا لٹریچر کو پھر پڑھتے ہوئے تو یہ میں نے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم نے بھی یہی جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ خدمات ان کی خدمات ہیں اور ان کا جو ہے نا ایک موجود ہے. تو میں جب پہلی بار جو ہے نا وہ سلیم صاحب سے بات کرتا تھا اس طرح کہ اچھا یہ کردار اس طرح ہے تو یہ تو ایسی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہماری تہذیب کے جو ہے نا پورا ایک سوالیہ نشان ہے اس پر، تو یہ کیسے. تو وہ بڑی مسکرا کر جو ہے ان کا خاص انداز ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اب ہاں تمہارا اپنا ایک سفر ہے. اور یہ جو جتنے بزرگوں کا میں نے نام لیا یہ ان کی خاص بات ہے کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ دیکھو میں جیسے پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھو. یہ کہتے تھے کہ نہیں آپ دیکھو نا ذرا تمہارا اپنا سفر ہے، تلاش کرو، خود سچائی تک پہنچ جاؤ گے. تو یہ وہ بات تھی جو جس سے ایک جستجو پیدا ہوئی کہ اچھا آپ خود اپنی نظر سے ذرا دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. تو وہ ایک پورا علمی بیک گراؤنڈ کی طرف چلے گئے، سوشل سائنسز کا آیا، ٹھیک ہے، وہ چیزیں پڑھیں. تو وہ ایک سفر تھا. اور دوسرا پھر اس سے یہ بھی ایک ہوا کہ میرا خیال ہے کہ جہاں جو بھی آپ میں سے لکھتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے شہر صاحب ہیں یا اسامہ لکھتے ہیں یا میڈم جیسے لکھتی ہیں یا آپ بھی ظاہر ہے کہ کام کرتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی دریافت کا بھی ایک عمل ہوتا ہے کہ میں میں کون ہوں، میں اس خاص زمانے میں اگر پیدا ہوا ہوں تو میری کیا شناخت وہی ہے جو میرا نام ہے، یا جس خاندان میں پیدا ہو گیا ہوں میں وہی کچھ ہوں. میرے ارد گرد جو موجود ہیں لوگ کیا وہ اکہرے ہیں، بس جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی کچھ ہے، یا ان کے اندر کوئی اور بات نہیں، کوئی کیفیات بھی ہیں. اور ایک چہرے میں کئی چہرے ہو سکتے ہیں یا ایک شخصیت میں کئی شخصیات ہوتی ہیں. پھر یہ ہے کہ بندہ ظاہر ہے کہ صرف اور صرف ایک وجود تو نہیں ہوتا، وہ کسی صورتحال کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسلسل ایک اپنی پیدائش سے موت تک وہ مختلف طرح کی صورت احوال سے گزرتا ہے. تو وہ اس سے پھر ایک دلچسپی ہوئی. پھر اتفاق میرا خیال ہے یہ ہوا جو سمجھ آئی بات وہ یہ تھی کہ جو پیچیدگی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی نقطے تک لے کے آئیں یا ایک وحدت کے اندر لا کے دیکھیں.
اس سے اس بندے کی جو کئی پہلو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں. تو کریکٹر کو کسی ایک ہی زاویے سے دیکھنا وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر علمی دنیا نے یہ بات بھی سمجھائی کہ آپ امراؤ جان ادا پڑھ رہے ہیں مثلاً، تو جو باتیں پہلے خورشید الاسلام کر چکے ہیں، جو باتیں مثال کے طور پر میمونہ انصاری کر چکی ہیں یا ظہیر صدیقی کر چکے ہیں، اگر آپ نے وہی بات کرنی ہے تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو آپ اچھا اسی سفر میں جو ہے ایک بہت اہم مجھے یاد ہے، وہ ڈاکٹر ضیاء الحسن ہیں. انہوں نے یہ بات انہوں نے ایک اور پہلو کھولا، اور وہ تھا کہ عالمی ادب بھی پڑھنا چاہیے. تو خود ان کو بہت شوق تھا، اور ماسکو کتاب گھر اور بیجنگ کتاب گھر جو ہے یہ سارے، تو ان کے ابتدائی نسخے ان کے پاس جو ہے نا پہلے ایڈیشنز موجود تھے، تو وہ خود دیتے تھے کہ لوگ پڑھو. تو دوستویفسکی کا نام سنا یا ٹالسٹائی کا نام پہلی بار ان سے سنا، تو وہ پھر ایک سفر شروع ہو گیا. اس میں جو اہم ترین بات ان کی جو سمجھائی انہوں نے وہ یہ تھی کہ ٹیکسٹ لازمی پڑھیں. عام طور پر ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے نا، جو جب ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ میر کو پڑھنے کی بجائے میر پر فاروقی صاحب کا مضمون پڑھ لیں یا آپ عسکری صاحب کا، تو وہ ٹھیک بات نہیں تھی، کیونکہ وہ تو عسکری صاحب کی تفہیم تھی کہ میر ان کو 1940 میں یا 50 میں کیسا لگ رہا تھا، لیکن میں تو ظاہر عسکری نہیں ہوں، تو مجھے تو خود تلاش کر. تو وہ یہ توجہ دلائی تھی ضیاء صاحب نے کہ آپ خود ٹیکسٹ پڑھیں. تو ٹیکسٹ کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہر کتاب میں یہ خوبی ہوتی ہے، اگر وہ بڑی کتاب ہے، اہم کتاب ہے، اور لکھنے والے نے اپنا خون جگر صرف کیا ہے اس کو بنانے میں، تو پھر وہ ہر پڑھنے والے کے لیے کچھ ایسے اسرار رکھتی ہے جو صرف اس پہ کھلتے ہیں، وہ کسی اور پہ نہیں کھلتے. صحیح بات. ظاہر ہے اس کی وجہ یہ نا کہ اس کا اپنا ایکسپیرینس اس کے ساتھ ہوتا ہے جو باقی سب سے مختلف ہے. آپ کا سفر مختلف ہے، آپ کا پوری تربیت مختلف ہے، آپ کے ادبی تجربات مختلف ہیں. تو اس کے بعد جب آپ کسی ٹیکسٹ سے آپ مکالمہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ آپ پہ کھلتا چلا جاتا ہے. اور میں کتاب کو ایک زندہ وجود کے طور پر تصور کرتا ہوں. میں اسے ایک بے جان شے نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی خطونی ہے جو پڑی ہوئی ہے تو اس کو نکالو اور اس کو بس کر. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کتاب جو ہے وہ آپ سے بات، کیونکہ لکھنے والا ایک پورا مطلب جو ہے نا ایک زندہ ذہن وہ صفوں کے اندر موجود ہوتا ہے، تو وہ آپ سے بات کرتا ہے. تو وہ انہی باتوں میں کہیں یہ کتاب جو ہے وہ میرا خیال ہے سامنے آ گئی. زبردست زبردست. شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ نے مختصر اور سادہ مگر گہری گفتگو کی. ابھی ہم چاہیں گے کہ آپ میں سے اگر کوئی ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھا جائے اس کتاب سے متعلق تو وہ پوچھ لیں، اور اگر نہیں یا کوئی سوال تو ہمارے پینلسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے اس کتاب اور اس کے پروسیس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں سو وہ ضرور کریں. میں سوال کرنا چاہوں گا. صرف اس لیے نہیں کہ سوال کرنا چاہیے کسی کو، یہاں سوال تو یہاں بے تحاشا ہیں. ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم آپ کے جو انفرادی مضامین کے اندر کی جو گہرائی ہے اس کو پوری طرح سے کھوج سکیں، چونکہ ہر ٹیکسٹ جو آپ نے یہاں پہ اینالائز کیا ہے، جیسا کہ آپ نے خود کہا، ایک تو وہ اوپن ٹو ملٹیپل انٹرپریٹیشنس ہے، لیکن while every written text is open textured in that sense, obviously ایک عالمانہ نظر جو ہوتی ہے جس میں ایک فریم ورک ہے، جس میں ایک کمپیریٹیو انالیسس ہے لٹریچر سے، جس میں تاریخ کا ادراک ہے، اس کی وقت زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے ہم ظاہر علمی کام کرتے ہیں. ویسے تو ہر ریڈر کو ہر ٹیکسٹ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن آپ مس انٹرپریٹ بھی کر سکتے ہیں. اب مجھے بطور ایک ناول نویس اکثر یہ اتفاق ہوتا ہے کہ لوگ جب ریڈرز میرے سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کہتے ہیں کہ یہ کیفیت طاری ہوئی فلانی چیز سے، تو بڑی ایک پریشس بات ہے کہ وہ اپنا ایکسپیرئنس بتا رہے ہیں اور ہم ایموٹیولی ان سے ریلیٹ کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کئی دفعہ وہ کوئی ایسی انسائٹ دیتے ہیں جو میں نے کم از کم میرے تحت شعور میں ہو تو ہو، ویسے نہیں تھی کہ میں یہ لکھ رہا تھا، لیکن دیٹس فائن، دیٹس ہاؤ لٹریچر گروز. لیکن کئی دفعہ بالکل غلط تشریح بھی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی میں نے یہ نہیں لکھا تھا. اچھا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کا اینالیٹیکل فریم ورک ہے، ابھی تو یہ ایک کلونیل فریم ورک اور پوسٹ کلونیالٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ناول ایز اے ٹیرین آف کانٹیسٹیشن in the period after this period, leading up to now, جو اس کے بعد ناول لکھا گیا، although اس میں آپ نے کچھ کمپیریٹیولی ماڈرن ناولوں کا حوالہ دیا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو راک کا ذکر ہے، جی موجود، ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ ہے، لیکن باقی زیادہ تر ارلی ناولس ہیں. تو اب اگر آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ فریم ورک تو میں بھی یوز کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، آپ اس کے کئی اور پہلو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، میں کچھ اور، یہ اہم فریم ورک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر آپ دور حاضر کے ناول کو دیکھیں گے
اور آج کل کی کانٹیسٹیشنز کو دیکھیں گے تو بنیادی فریم ورک تو وہی رہے گا, لیکن اس میں اسٹرکچرلی یا ان ٹرمز آف ایمفسس کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے؟ بیکاز آئی ایم شیور آپ کا جو مستقبل کا کام ہے وہ اور قریب کے کام کے پاس آتا جائے. جی یہ بڑا اہم جو ہے نا پہلو ہے کہ کیا جو ہمارا سفر شروع ہوا تھا مغرب سے ایک مکالمے کے نتیجے میں, تو وہ اب کس صورتحال میں ہے. ناول کا جو میں دیکھتا ہوں نا, مطلب باختن مجھے یہاں ایک بصیرت ہمیں دیتا ہے کہ ناول میں وہ طاقت ہے کہ آپ ایک وقت میں کئی نقطہ ہے نظر, کئی پرسپیکٹوز ہیں, اور وہ اس کی بیسک مطلب اس کا یہ خیال ہے کہ جو بنیاد ہے اس یونرا کی وہ ہے ہی یہی کہ جس میں کوئی ایک پوائنٹ آف ویو غالب نہیں ہوتا, بلکہ ایک کنٹسٹیشن جیسے ایک بڑا اہم لفظ ہے تو وہ ایک موجود ہوتا ہے, اور سب کو آپ نے میں اسے اس طرح سے جو ہے نا ایک جملہ بولتا ہوں کہ جو اپنے ولن سے محبت نہیں کر سکتا وہ ناول نہیں لکھ سکتا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ ولن سے محبت کا مطلب کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ناول میں یہ بھی ایک دلچسپ ہے کہ کیا واقعی کوئی ولن ہوتا بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کریکٹر ہے جو آپ کا ناپسندیدہ ہے, تو اس ناپسندیدہ کردار سے محبت کیے بغیر, یعنی اسے پورا موقع فراہم کیے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے. اب جو ہمارا سفر ہے اس میں ناول کا, وہ 20ویں صدی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ میں ایک غوطہ ہمیں لگتا ہوا محسوس ہوتا ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ جو پوسٹ کولونیل اسٹیٹس ہوتی ہیں ان میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے اور خود اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہ تاریخ جو کولونیل دور میں آپ کی لکھی گئی ہے اس سے ہٹ کر خود دیکھیں اپنے ماضی کو, خود اپنے ماضی کو دریافت کریں. تو اس میں ظاہر قرۃ العین حیدر کا کام ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کو ذرا کسی لوکل کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں, یا جیسے امپائر رائٹس بیک والی بات ہے کہ خود ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو یا اپنے ارد گرد کو دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے دیکھ رہا ہے اپنے سماج کو. مطلب ابن الوقت کی بات ہم نے کی, لیکن روشن آغا کی بات اداس نسلیں میں ہمیں نظر آتی ہے. یہ سب چل رہا تھا, لیکن اس میں نا ایک جو پہلو بہت غالب تھا وہ تھا کہ ایک خاص مطلب کولونیل دور میں ہمیں یہ لگا کہ ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, اور اس آئیڈینٹی کے تحت ہر ایک کو جو ہے نا وہ اس کے اندر ہی رہنا چاہیے یا اسی فریم ورک کے اندر دیکھنا چاہیے. جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ 70s کے 20ویں صدی کی 7ویں دہائی جو ہے اس کے بعد ہمیں یہ خاص احساس نظر آتا ہے کہ نہیں, جو بندہ ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہی طرح کا بندہ نہیں ہے ہمارے ہاں. پاکستان میں مثلا اگر ہم صرف دیکھیں تو پاکستان میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں, یہاں مختلف زبانیں بولنے والے موجود ہیں اور ان کو ہم علاقائی یا حاشیے کے یا معمولی یا ان پڑھ یا نا خواندہ کے خانے میں رکھ کر نہیں دیکھ سکتے. وہ اسی طرح بالکل مکمل انسان ہیں جس طرح انگریزی میں بڑا مشاق آدمی جو بہت پڑھا لکھا ہے, پی ایچ ڈی ہے, وہ اگر ایک مکمل انسان ہے تو بالکل ایک عام پشتو بولنے والا ہو یا پنجابی بولنے والا ہو وہ بھی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسرا ہے کہ بہت سینٹرلائزڈ تھا ہمارا, ٹھیک ہے, ایک نیشنل ڈسکورس تھا جس کے تحت ہم لکھ رہے تھے. اب جب کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پچھلے خاص طور پر 21ویں صدی میں کہ جو ہمارا جیوگرافیکلی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ملٹیپلیسٹی آئی ہے. یعنی کہیں آپ دیکھیں گے تو وہ ٹیکسلا میں رکھ کے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اب یہ وہ بات ہے جو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے 20ویں صدی کی ابتدائی 5-6 دہائیوں تک, کہ آپ صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک مسلم پرسپیکٹو میں اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے. میل ایک خاص نقطہ نظر جو ہے وہ غالب تھا, تو فیمیل ایک پوائنٹ آف ویو آیا, اور فیمیل کے کئی پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ آئے ناول کے اندر. پھر یہ ہے کہ آپ موئن جوداڑو کو بہت عرصے تک نظر انداز کر رہے تھے, اب وہ بھی اس کو بھی آپ اپنا رہے ہیں. یہ کیوں اپنا رہے ہیں؟ اس کی وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی عام آدمی کو یا یہاں کا وہ آدمی جو یہاں رہ کر فنون تخلیق کر رہا تھا, جو مٹی کے برتنوں پر بیل بوٹے بنا رہا تھا, ہم اس کو کسی قابل ہی نہیں سمجھتے تھے کہ اس پہ غور بھی کیا جائے. جبکہ اب یہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, میں بھی پرسوں پی ایچ ڈی کی کلاس میں جو ہے وہ بات کر رہا تھا, تو میں نے ایسے ہی کہا کہ دیکھیں یہاں پہ اشٹ ادھیائے لکھی گئی, تو 2-3 جو اسکالرس تھے پی ایچ ڈی کے, ٹھیک ہے, اور میں نے کہا دیکھیں یہ ہماری روایت ہے کہ یہاں ایسا کوئی شخص موجود تھا, ٹھیک ہے, جو کام کر رہا تھا سنسکرت پہ, ٹھیک ہے. تو ان کے مجھے چہرے پہ نا تھوڑی سی ایک ناگواری سی نظر آئی کہ یہ آپ مثال کے طور پر ابن خلدون کو چلیں رعایتی نمبر دے کے تو ہماری روایت میں شامل کر سکتے ہیں, تو آپ غزالی کی بات کریں, آپ اشٹ ادھیائے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ مجھے بہت عجیب لگا ہے کہ آپ کے میں باپ دادا کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو برا لگ رہا ہے. اچھا, وہ ایک دم سے چونک گئے کہ یہ کیا بات ہوئی. تو میں نے کہا آپ میں سے کون سا ہے جو عرب ہے, پہلے تو یہ بتائیے.
جب آپ اسی مٹی کی پیداوار ہیں تو اس مٹی کے بندے کی بات اگر ہو رہی ہے تو آپ کو اس میں پریشانی کیا ہے؟ تو اب ہمارا ناول نگار جو اس وقت لکھ رہا ہے وہ اس حوالے سے بہت ہے کہ وہ ہڑپا کو اپنا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ صرف اور صرف لٹریچر اپنے سماج سے لیتا نہیں ہے، وہ آئندہ آنے والوں کا ایک ذہن جو ہے وہ تیار بھی کرتا ہے، وہ آپ کا ورلڈ بھی بناتا بھی ہے۔ تو جب آپ بار بار آپ کا سامنا ہوگا اپنے لٹریری ڈسکورس میں، کبھی موئنجو سے آپ کا سامنا ہوگا، کبھی آپ اب دیکھیں یہ آپ بہت ماضی میں جائیں گے تو آپ کو یہ سارے مل جائیں گے۔ میں حیران ہوا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی یہ دلچسپی کی بات ہوگی کہ میں پڑھ رہا تھا سراج اورنگ آبادی کو۔ اب سراج بات کر رہا ہے، ہمارے ہاں غالب بات کرتے ہیں مجنوں کی، عربی روایت سے آئے، فرحاد کی بات کرتے ہیں اجمی روایت سے آگے، بس یہ دو استعارے ہیں جو عشق کے رہتے ہیں۔ سراج کے ہاں رانجھا بھی موجود ہے۔ اب ایک بندہ اورنگ آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اورنگ آباد میں اور پنجاب میں، اور یہ 17 سینچری ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے تم ایسے ہی ہو جیسے رانجھے کے لیے ہیر ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی مثنوی میں یہ بات کر رہا ہے۔ دوسرا چندر بدن اور ماہیار کا وہ ذکر کر رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ اس نے مجنوں اور فرحاد کا ذکر نہیں کیا، ان کا بھی کیا ہے۔ تو اب وہ کتنا زیادہ اکاموڈیٹنگ تھا، اور کتنے ملٹیپل سورسز تھے ہمارے جو کلچرل تھے پہلے، جن کو ہم نے کولونیل دور میں گنوا دیا اور بہت محدود ہم ہو گئے۔ میں ایک نقطہ یہاں اگر آپ کی اجازت سے ریز مزید، چونکہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی ہے، ایک طرح سے ری ڈیفینیشن آف آئیڈینٹی بھی ہے، ریکلیمنگ آف دا پاسٹ بھی ہے، تو ملٹیپلسٹی کا ایک طرح سے اثرات ہیں۔ مجھے یہ خیال ساتھ ساتھ یہ بھی آ رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے آپ انشاءاللہ مستقبل میں تحقیق بھی کریں گے، تنقید بھی کریں گے، یہاں ناول بھی لکھے جائیں گے، کہ ایک اور بڑی 3-4 وجوہات اور ہیں جس کی وجہ سے میرا خیال میں اب وہ نو آبادیاتی نظام والے اثرات تو چلیں گے کچھ عرصہ، چونکہ آپ کے قوانین بھی وہی ہیں، زبان والا بھی مسئلہ ہم ریکنسائل نہیں کر پائے، لیکن دنیا جو پچھلے خاص طور پہ 10 یا 15 سال میں کچھ اور طریقے سے تبدیل ہوئی ہے، یہ دلچسپ ہوگا کہ اس کے اثرات یہاں کے ناول پہ کیا ہوتے ہیں اور ہم کیسے ریکنسائل کرتے ہیں۔ مثلا ہم پہلے کی بنسبت بہت زیادہ، چاہیں یا نہ چاہیں، کاسموپولیٹن سٹیزنز بن چکے ہیں۔ وہ ادنا ترین لیول پہ میک ڈونلڈائزیشن ہے، اور اعلیٰ ترین لیول پہ یہ ہے کہ آپ ایک بٹن پریس اوے ہیں کسی بھی نوبل laureate کا لیکچر سننے سے۔ سو نالج از ناؤ اچھا۔ دوسرا ادبی رجحانات، یہاں کے بچے اب ہاروکی موراکامی بھی پڑھتے ہیں اور گیبریل گارسیا مارکیز بھی، آج سے 20 سال کی بنسبت بہت زیادہ ایکسس ہو گیا۔ تیسری بات، استعماریت کی اب جو شکل ہے وہ اتنی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ایک شخص جو کہ ایکس، جو کہ ٹویٹر کہلاتا تھا، اس پہ قابض ہو کے باقاعدہ یورپ اور امریکہ کی جو سیاست ہے اس میں وہ دخل اندازی کر رہا ہے، اور بڑے خطرناک طریقے سے دخل اندازی کر رہا ہے۔ یہ ان ملکوں کا حال ہے جن کے اندر ریگولیشنز، قوانین اور کئی چیزیں اور تعلیم کا نظام ڈفرینٹ ہے۔ کس طرح سے ہمارے جیسے ملکوں کی پالیٹکس کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے، کنسیڈرنگ کہ لیگل ریگولیشن آف دا سوشل میڈیا ابھی بہت پیچھے ہے۔ چوتھی وجہ، ہبل ٹیلیسکوپ کے آنے کے بعد اور پچھلے 10 سال میں اب جو ہمارے پاس معلومات کائنات کے بارے میں ہیں وہ اتنی خوفناک بھی ہیں اور اتنی حیرتناک بھی ہیں، لیکن اس سے انسان اپنے آپ کو کیسے ری امیجن کرتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات، ویسے تو اور بھی نقطے ہوں گے جس سے ہمارے، مجھے لگتا ہے کہ بالکل پچھلے 20 سال میں، آج سے کوئی 125 سال پہلے ایچ جی ویلز نے دی آئیلینڈ آف ڈاکٹر میرو لکھا تھا، جس میں جینیٹک انجینئرنگ کی بات ہوئی تھی، اور کیمیکل مینیپولیشن آف سوسائٹی کی بات ایلڈس ہکسلے نے A Brave New World میں کی تھی۔ اب تو ہم اس سے بہت آگے جا چکے ہیں، وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ انسان خود کیا ہوگا 20 سال میں، کس حد تک سائبورگ ہوگا، کس حد تک کیمیاوی اس کے اوپر اثرات ہوں گے، تو انسان کی اپنی بنیادی شناخت میں تبدیلی آ رہی ہے، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ وہ اور 25 اور چیزیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دلچسپ زمانہ بھی آنے والا ہے، بلکہ آ چکا ہے، لیکن اب جو فریم ورکس ہیں ایکسپلائٹیشن کے، ان کو بھی ہمیں اور سوفسٹیکیٹڈ بنانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ چونکہ اس کو تنقیدی نگاہ سے اتنی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں پچھلے 100-150 سال کے پیرامیٹرز میں، آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 15-20 سال میں یہ تصویر اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئی؟ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں کہ ناول جو خاص طور پر پہلے لکھا جاتا تھا اس کا ایک پلاٹ خاص ہوتا تھا، خاص آتا تھا، لیکن اب ایک ہی ناول کے اندر کئی پلاٹس چلتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اسالیب بھی بہت ہیں۔ اگر آپ مرزا اطہر بیگ کا دیکھیں، ٹھیک ہے، یا خود اسامہ یہاں بیٹھے ہیں تو سنفنگ آف دا مون اگر آپ دیکھیں، تو ایک تو یہ کہ پیرالل کئی زمانے ہیں جو چل رہے ہیں، تو یہ جو لینیئرٹی تھی وقت کی وہ اب ظاہر ہے اب آپ نے کھو دی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں کئی زمانوں میں جی بھی رہے ہیں۔ اب ناول اس طرح سے کبھی لکھا ہی نہیں جا سکتا، کیوں
अच्छा, नावल की ये सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि वो जैसे हालात हों उनको बयान करने के लिए वैसी अपनी फॉर्मल हाँ, जो है उसको वो तब्दील कर तब्दील सकता कर है, ठीक है सकता ना? तो ये इसी वजह से वो बचा भी हुआ है। बिल्कुल। पिछले 150 बरस में मतलब आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप खुद देखें कि शायरी बहुत पीछे चलती चली जा रही है। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों एक ख़ास ज़माने में ये समझा जाता था कि जी दास्तानें बहुत तवील होती हैं, हुँ। लोग फ़ारिग होते थे, इसलिए वो करते थे। फिर वक़्त कम रह गया, मसरूफ़ियात बढ़ गईं तो नावल आ गया, जब मज़ीद वक़्त कम रह गया तो अफ़साना आ गया। लेकिन पिछले अगर आप देखें हमारा जो गोल्डन हाँ। पीरियड था अफ़साने का वो जा चुका है, हाँ, ठीक है? अब हमारा 21वीं सदी में इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा फल-फूल रही है सिंध, वो नावल ही है और उसमें एक बहुत अहम पहलू की तरफ इशारा किया, वो थे जो तराजिम हुए हैं हमारे पास, ठीक है? तो जितनी ज़्यादा पेचीदगी आ गई है उसे आप अफ़साने में तो समो ही नहीं सकते। हुँ, तो हमारा नावल बहुत अच्छे बहुत उम्दा अंदाज़ से जो है ना वो उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? मतलब अगर आप फारूकी साहब का नावल देखें 20वीं सदी के बिल्कुल पहली दिहाई में आया, हुँ। कई चाँद थे सरे आसमां। तो अब वो एक तरह से जो रिक्लेमेशन जैसे हम बात कर रहे हैं तारीख़ की, तो उस तारीख़ को और वहाँ जाके मतलब उनका दावा जो था वो ये था कि मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जो 19वीं सदी से ताल्लुक़ ना रखता। हाँ, बिल्कुल। अब ये शऊर टोटली 21वीं सदी का शऊर था कि जब मैं कोई बात कहना चाहता हूँ, आप देखेंगे अगर तो माज़ी में ऐसे नावल लिखे गए हैं जिनमें बातें मुख़्तलिफ़ लोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई फ़र्क उसलूब का आपको ख़ास नज़र नहीं आएगा। क्या मुसन्निफ़ का एक अपना उसलूब है, ठीक है? और ये बात बाज़ औक़ात ऐसी ख़तरनाक भी हो जाती है कि जब आप मज़हबी किताबें लिख रहे हों या तराजुम कर रहे हों, तो नज़ीर अहमद ने जैसे किया भी, तो उसमें जो उनको शौक था मुहावरे का वो बाद में उनके लिए ज़ाहिर है। तो अब लेकिन ये कि आज कोई ये नहीं करेगा। आज उसको पता है कि मैंने अगर पुराना कोई बात करनी है, पुराने ज़माने में जाके कोई कैरेक्टर अगर डेवलप करना है तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि वो सोचता कैसे था। यानी आप अगर मोहनजोदड़ो आज दिखाना चाहते हैं तो अब आप ज़ाहिर है कि आज के इंसान का जो सवाल है, आज के इंसान का जो सोचने का अंदाज़ है, वो जिस तरह से रियलिटी को कंसीव करता है वो कर नहीं सकते, ठीक है? और दूसरा एक छोटा-सा आपको वाक़या जो है मैं बताऊँ। मैं अपनी मतलब या हम जब बड़े हो रहे थे तो हम कभी ये नहीं कहते थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते थे कि दुनिया के सबसे अच्छे अब्बा। अब बच्चे ये नहीं कहते, अब बच्चे कहते हैं कायनात के सबसे अच्छे पापा। अब ये कायनात एक 5 साल 7 साल के बच्चे के अंदर कैसे आ गई, तो उसमें ज़ाहिर है कि हबल और जेम्स वेब का बड़ा रोल है। तो अब उस हैरत में जब आप अपने आप को देखेंगे, तो हम कहाँ बहुत छोटे तनाज़ुर में अपने आप को देख रहे थे, तो कहाँ ये पता चलता है कि एक कायनात नहीं कई कायनातें हैं। तो पहले तो यही बात जो है इसको हज़म करना काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए मेरा ख़्याल है कि नॉवल आगे बहुत जाएगा। डॉक्टर साइमा इरम आप पूछ लें फिर डॉक्टर साइमा भी। सर बहुत शुक्रिया, तो शुक्रिया मैम। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये जो मैं ऐड करना चाहूँगा, सर जो फरमा रहे थे ना कि असल मतन देखो और वो ये अपनी किताब में भी अप्लाई करते हैं कि इसमें मजमून है मीना बाज़ार। तो मैंने सबसे कहा सर मुझे मजमून समझ नहीं आई, तो सादा सी बात है किताब पढ़ लो, मजमून पे डाल। अच्छा, मैं मीना बाज़ार तलाश करने गया तो मैंने सर को बताया, मैंने कहा सर ये तो मुझे 500 साल पहले की एक किताब मिल गई है। कहते चलो ये तो और अच्छा हो गया। वो पता ये चला कि उस किताब से इंस्पिरेशन है शरर की किताब। वो किताब इतनी दिलचस्प है, उसकी फ़ारसी इतनी मज़े की है कि कोई अगर थोड़ा बहुत भी फ़ारसी जानता तो आसानी से पढ़ लेगा, और शरर का रंग फीका लगेगा। वो इतनी मज़ेदार किताब सर, और बड़े आदमी ने अकबर के दौर के वो लिखी है, ज़हूरी ने लिखी किताब सर। तो ये तो सर का था कि सर हमें भी उसी तरह ट्रेन कर रहे हैं कि असल मतन की। सवाल सर मेरा ये था, ये जैसे उसामा साहब ने बात की ना कि एक नावल बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, लोग भी कहीं ना कहीं बदल रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इफेक्ट वैसे ही चल रहा है। मैं उसकी मिसाल के तौर पर अर्ज करूँगा मॉडर्निटी के हवाले से ही, कि सर सैयद अलीगढ़ बना रहे हैं, लोगों से चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, ये कर, लेकिन ख़वातीन की तालीम के वो खिलाफ है, और शदीद खिलाफ, सिर्फ खिलाफ नहीं। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि चले वो तो हम मान सकते हैं, उनकी तहजीब थी, उनका दौर था, मसाइल होंगे, ये है वो, लेकिन आज के दौर में भी हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं, बच्चे उनके ऑक्सफोर्ड पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूँ ऐसी फैमिलीज़ को, लेकिन वो अपनी बेटियों को तालीम नहीं दिला पाए, कम से कम 10-15-20 साल तक तो यही मामला था। अभी 2024 में इंडिया में एक पास हुआ सर, पंचायत ने कानून कि किसी लड़की के पास, हमारे पंचायत में इस मोहल्ले की है, इस गाँव की, ये स्मार्टफोन नहीं होगा, सिर्फ उतना फ़ोन होगा बात सुन सके। तो ये हम क्यों नहीं इस चीज़ से अभी तक निकल पा रहे हैं? वो मेरा ख्याल है तो सीधी-सीधी बात है ना कि कंट्रोल की कुछ सूरतें हैं, ठीक है? जिसकी इंतहाई शक्ल तो एक्स की
वाली उन्होंने बताया कि कैसे जो है ना वो आपको पूरी हुकूमतों को और बड़े बड़े मुल्कों को कंट्रोल करते हैं। इंसान को पता नहीं है क्यों ये उसके दिमाग में ये है कि मैं दूसरों को अगर कंट्रोल करूंगा तो मैं अच्छा हूँगा, तो जितने ज़्यादा मेरे कंट्रोल में आते चले जाएंगे उतना ही मेरा मर्तबा बड़ा होता चला जाएगा। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, पहली बात। दूसरी ये है कि हमेशा जो है ना मतलब अगर रेमंड विलियम्स हमें ये बताता है कि किसी भी कल्चर में आमतौर पर 2-3 तरह के रुझानात चल रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो रेजिजुअल होते हैं, जो माजी में चले आ रहे हैं, तो वो रुझानात चल रहे होते हैं। कुछ एमरजेंट होते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर चीज़ें हमारे हाथ में तब तक हैं जब तक स्टेगनेंट रहेंगी, जब तक स्टेटस को जो है वो वैसे ही रहेगा जैसे चल रहा है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह नहीं जाना चाहिए। सर सैयद बहुत मौसर आदमी थे, अब ऐसा मौसर आदमी नहीं है जो ख़वातीन की तालीम के ख़िलाफ़ हो, ठीक है ना। देखने की बात ये है, यानी अब जो हमारा डोमिनेंट है डिस्कोर्स, उसमें यह है कि कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं बच्चों को तालीम नहीं देनी। एक अगला पहलू ज़रूर मौजूद है कि ख़ातून कौन सी तालीम हासिल करेगी, ये इस पे कंट्रोल करने की कोशिश भी होती है। और उससे भी आगे बढ़कर, ठीक है, देखें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मिसाल के तौर पर लॉ में बहुत ही कम ख़वातीन पहले होती थी, लेकिन अभी मुल्तान बार की सदर बन गई है एक खातून। और ज़ाहिर है कि मुल्तान बार में अगर आप सेक्शन देखेंगे, अगर आप परसेंटेज देखें, तो ख़वातीन लॉयर्स की जो परसेंटेज है वो मर्दों से बहुत कम होगी। और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट का भी तनासब देखें तो तकरीबन 50-50 की तरफ अक्सर में जा रहा है। ज़्यादा है। मैं अपने 20 साल में, मैंने 20 साल मुझे हो गए, कोई एक क्लास अब तक ऐसी नहीं आई जिसमें लड़कियां कम हों और लड़के ज़्यादा हों। हर दफ़ा ख़वातीन ही ज़्यादा है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो हमारा डोमिनेंट है उसमें ये तय हो गया है। बाइक आ गई है, अब हमें बहुत अरसे बाद समझ आई है कि बाइक चलाने के लिए दिमाग चाहिए, हाथ चाहिए, आंखें चाहिए, पाँव चाहिए, और वो ख़वातीन के पास हैं। तो लेकिन ये कि बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। अभी बहुत कम है तादाद उनकी, यानी बाइक चलाने वाले, और ये बहुत अहम एक सोशल चेंज है जो आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे। मोबिलिटी के हिसाब से। हाँ, आप ज़्यादा बात करें क्योंकि हम ही ज़्यादा बात करें। नहीं आप आपका आज की तकरीब के वो दुल्हा आप हैं, तो आप भी बात करें। हम मेरा एक छोटा सा कमेंट है पहले, उसके बाद एक सवाल है अगर आपकी इजाज़त हो। अच्छा, एक तो ये बात है कि हम अभी बात कर रहे थे, बहुत तफसील से इस्तेमाल की बात हुई, सामा ने बहुत ही तफसील से और बहुत दिलचस्पी महसूस हुई आपकी गुफ्तगू से। कवानीन तो पीनल कोड का जो तराजुम करने वाले थे, जो तर्जमा करने वाले थे, वो भी तो यही असहाबी थे जिन्होंने ताज़ीरात इनके नाम से ट्रांसलेशंस किए थे। ऐसा ठीक है। एक बात जिसके बारे में हमें बहुत सोचना चाहिए, उसमें आपकी बात का भी शायद थोड़ा सा जवाब आ जाए डॉक्टर साहब की इजाज़त से, कि डिप्टी नज़ीर अहमद और उनके रुफ़का या सर सैयद और उनके रुफ़का, या उस ज़माने का जो एक चलन था आम तौर पर, एक तो हम उसको ज़्यादातर पंजाब और उर्दू के तनाजुर में देखते हैं। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा था, जिसकी तरफ उसामा ने भी और फिर बाद में नईम साहब ने भी तज़किरा किया, तो उस तरफ भी हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन चूँकि हम उन ज़ुबानों से वाकिफ़ नहीं हैं या उन ज़ुबानों में प्रोड्यूस होने वाले लिटरेचर से वाकिफ़ नहीं, ख़ास तौर पे जो बंगाल में हो रहा था या उस तरफ हो, तो वो फिर एक लंबा सिलसिला हो लेगा। लेकिन एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि डिप्टी साहब की जो आका थे, जो बाद में हमारे भी बने, और उनके पेश नज़र जिस किस्म की मोरालिटी वो चाह रहे थे, वो विक्टोरियन मोरालिटी थी। यानी ये बहुत ही अहम बात है कि जो मलका विक्टोरिया के दौर में जैसा होना चाहिए वैसा वो यहाँ पे अपने ख़वातीन समेत वैसा चाहते थे, और उसके असरार से हम अब तक बाहर नहीं निकले, और उसके साथ बड़े अजीब व गरीब तरीके से सामने आते हैं। मसलन एक किताब है, आप सब ने वो किताब देखी होगी या उसका तज़किरा सुना होगा, उस किताब का नाम है बहिश्त ज़ेवर, मौलाना अशरफ अली थानवी की। ये अपनी किसी को ये एहसास शायद ना हो कि ये किताब क्यों आ गई, कैसे आ गई, और मुझे खुद भी इस बात पे बड़ी हैरत हुई। ये किताब अपनी नौयत की पहली किताब थी जो एक मैनुअल के तौर पर ख़वातीन के लिए लिखी गई और दी जाती है, अब भी है। अब उसका और वर्जन भी, सुन्नी वर्जन भी आ गया और पता नहीं कौन से वर्जन आ गए, लेकिन ये किताब बुनियादी तौर पर ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पर उन लड़कियों के लिए, यंग लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए एक मैनुअल था कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी में और बच्चों के पालने में आपने क्या करना है। और किताब का जो पैटर्न है वो ये है कि बहुत लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं हैं, ये बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं, छोटी छोटी बातें हैं,
بنیادی مسائل ہیں، اس میں طہارت کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، ایک صفحے کے اوپر ہے، اس کی باقاعدہ ترتیب بھی اسی طرح سے ہے. پھر اگر بچہ ہے تو اس کی اگر صحت خراب ہے، اگر پیٹ میں درد ہے تو کیا نسخہ استعمال کرنا ہے، اگر کان میں درد ہے تو کیا نسخہ استعمال کرنا ہے، اگر سینہ پرونا ہے تو کیا کرنا ہے، اگر گھر میں بیٹھ کے کوئی شوہر کی مدد کے لیے کوئی کمائی کرنی ہے تو کیا کاروبار کیا جا سکتا ہے، مثلا شلجم کیسے سکھانے ہیں، سبزی کیسے بنانی، یہ کس طرح کا وہ ایک مینول ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا. اب یہ مینول بڑا معروف ہوا اور اس کی طرف پہ اور بھی لکھے جانے لگے، اور یہ بھی پھر دوہرا دوں، یہ اپنی نوعیت کا پہلا مینول تھا. بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ ایگزیکٹلی اسی طرح کا ایک مینول 17 سینچری سے چل رہا ہے، دا مینول فار ینگر برائڈس. دا مینول فار ینگر برائڈس کے عنوان سے 17 سینچری یعنی 1600 کچھ میں یہ مینول سامنے آیا تھا انگلستان میں. اور اس میں اضافہ ہوتا گیا وکٹورین پیریڈ کے اندر، اس میں باقاعدہ اس کو ایک گائیڈ بک کے طور پہ بنایا گیا. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے تھانوی صاحب اس مینول سے متاثر ہوئے ہو؟ یہ ممکن ہے، اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور وکٹورین پیریڈ میں کیا تھا، مثلاً خواتین کی تعلیم اس طرح سے جس طرح سے آج ہم دے دیں وہ اس زمانے میں پسندیدہ نہیں تھی. جس قسم کی خاتون کو چاہیے تھی وہ وہی تھی جو ڈپٹی نذیر احمد کی عسکری ہے. اور ڈپٹی صاحب کی اکبری میں جو بہت برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان میں ایک خامی یہ بھی ہے کہ محلے کے جو یہ ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں ان کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلتی ہے. یہ بھی ایک خامی تھی کہ زلفن کے ساتھ یہ کھیلتی ہے، ان کو گھر میں بلائے رکھتی ہے. تو یہ بھی وہ وکٹورین مورالٹی تھی، اور وہ وکٹورین مڈل کلاس سسٹم جو، اور وہ وکٹورین مورالٹی آج تک ہمارے اندر ہے. میں ایک مثال دیتی ہوں. سگریٹ نوشی بری بات ہے، ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ جملہ پہلے بھی لکھا بھی ہے کہ لیکن ہمارے ہاں جب کوئی عورت سگریٹ پیتی ہے تو اس کا کردار خراب ہوتا ہے، مرد پیتا ہے تو پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں. یعنی جب مرد ہم سگریٹ نوشی کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ یقینی طور پر یہ اخلاق باختہ ہے. مگر اگر ایک عورت ہمیں دکھائی دیتی ہے تو ہمارا ضرور کہیں نہ کہیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیا کری. اچھا، اب ہمارے بڑے برے تو تمباکو استعمال کرتے تھے، ہماری خواتین بھی استعمال کرتی تھیں، اب بھی کرتی ہیں. ہم جب گاؤں وغیرہ میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حقہ جو ہے وہ ایک عام نارمل بات ہے. تو یہ کیسے ہو گیا پھر؟ وہ ہوا یہ کہ وکٹورین پیریڈ میں عورت کا بار میں جانا یا سگریٹ پینا، اسموک کرنا ایک ناپسندیدہ فعل تھا، ناپسندیدہ فعل تھا. اور وہ اس حد تک کہہ رہا تھا کہ سیمون دبوا نے باقاعدہ اس کے لیے اعلان جنگ کرتے ہوئے بعد میں جانا اسموک کرنا شروع کیا تھا. مگر آج ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہمارے اندر جو خیال ہے یہ اس پیریڈ کی دین ہے یا ہمارے ان تاثرات کی دین ہے. تو یہ ایک بہت ہی یعنی اہم بات ہے کہ ہم اس سارے عرصے کو ڈھونڈیں، تلاش کریں اور دیکھیں کہ کیا ہے. اور جو میرا سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب ایک اس کتاب میں مضمون ہے جس کی طرف کم بات ہو رہی ہے، اور وہ آخری مضمون ہے. جی کلچر یا آئیڈینٹی کا مسئلہ ہمارا بہت گہرا مسئلہ ہے. یعنی ہم خاص طور پر 1900 جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 1857 اور 1947 میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اہم یہ برس ہے کیونکہ ان کے اثرات بہت زیادہ نمایاں ہیں. تو 1947 کے بعد سے ہم نے اپنی تاریخ کا جو ایک گہرائی تھی بلکہ وسعت تھی اس کو کاٹنے کی کوشش کی، اور ہم نے ایک کوشش کی کہ ہم ہندوستان کی، خاص طور پہ اس ہندوستان کی جو ہماری سرحد سے باہر ہے، اس سے اپنی تاریخ شروع کرنے کی بجائے کسی اور خطے سے اپنی تاریخ شروع کریں، جس کے نتیجے میں ہمیں ایک طرح سے ٹوبا ٹیکسنگ کا سامنا کرنا پڑا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم ہندوستانی ہیں یا پاکستانی ہیں یا ہم عرب نسل سے تعلق رکھتے ہیں یا ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. اور یہ سوال جڑے ہماری کہاں اس چکتائی کا بھی سامنے آیا کہ جب ہم ادھر آئے تو ہم ادھر کیوں آئے، اور ادھر گئے تو ادھر کیوں گئے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، آپ نے اپنے اس میں سوال کا جواب بھی دیا ہے، یہ جب خاص طور پہ 47 کے بعد آئیڈینٹی کے اوپر، شناخت کے بحران کے اوپر بات چیت شروع ہوئی تھی، تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے پاکستانی ادب اور اسلامی ادب اور کلچر کے وہ پائے جس میں فیض صاحب بھی شامل تھے اور جانوی صاحب بھی، اگر مجھے غلط جاتی ہے تو شامل تھے. تو کوشش کی تھی کہ کچھ بتا سکے کہ ہم ہیں کون. اور اب تو خیر آہستہ آہستہ
ہم نے یہ سوال ہی کرنا چھوڑ دیا ہے کہ ہم ہیں کون, ہمارے بزرگوں نے بتانا بھی چھوڑ دیا کہ ہم ہیں کون. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس پیریڈ کے بارے میں آپ نے پچھلے 9 مضامین لکھے ہیں اس کتاب کے اندر, ان کا کیا امپیکٹ ہے اس دوسرے مضمون کے اوپر؟ وہ میں آپ کو میں سے عرض کروں کہ بڑا وہ دلچسپ مجھے لگا. میں ویسے جب ثقافتی مطالعے پہ کام کر رہا تھا تو مجھے ایسے میں نے کہا کہ اچھا ہمارے اردو میں لکھنے والوں کا جو تصور ثقافت ہے وہ کیا تھا. تو اب اس میں یہ جو سوال تھا یہ بہت اہم تھا, خاص طور پر یہ شروع جو کیا نا, یہ کیا عسکری صاحب نے, پاکستانی ادب یا پاکستانی شناخت کیا ہے, اس پر جو سب سے پہلے مضامین آئے, جھلکیاں کے عنوان سے وہ ایک کالم لکھا کرتے تھے, تو اس کالم میں بھی انہوں نے ذکر کیا, مضامین بھی لکھے کہ ہم کون ہیں. اس میں جو تحریک پاکستان میں جو سارا صورتحال, ابھی یعقوب بنگش صاحب کا ایک انٹرویو ہے, ٹھیک ہے, پاکستان ایکسپیرینس پہ, اب وہ ضرور ایک دفعہ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا حالات تھے اس وقت, لوگ کیسے سوچ رہے تھے. پاکستان کے شروع میں یہ بہت زیادہ حاوی تھا کہ پاکستان جو ہے اس کے 2-3 بڑے بنیادی جو ہے نا نشان ہیں, ان میں ایک اردو زبان ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اسلام ہے, اور ایک پاکستان ہے. تو ایک مثلث ہے جس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں, تو بس یہی کچھ ہے. تو ایک یونیفائڈ ایک خاص ہماری آئیڈینٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب یہ بات کیوں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. اب عسکری صاحب نے جو لکھا ہے وہ بڑا دلچسپ مجھے لگا جملہ. انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ تو بات سب کو پتہ ہے کہ مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے 2 چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی بڑی, ٹھیک ہے. تو وہ ایک اردو زبان تھی اور دوسری تاج محل تھا. تو میں نے اسے سوچا کہ مسلمان تو پہلے سندھ میں آئے تھے, سندھ میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوا. پنجاب میں آئے تھے, پنجابی میں کچھ پیدا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اینڈ پہ جہاں گئے تھے وہاں بہت کچھ پیدا ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ پھر میں بہت ہی مجھے دلچسپ جو ہے نا وہ تحریر ملی, وہ تھی سید عبداللہ کی. تو سید عبداللہ نے لکھا کہ دیکھیں شیخ اکرام نے ہمارے ایک بہت اچھے جو ہے نا وہ ہسٹورین تھے, لیکن وہ ہسٹورین صرف اس طرح کے نہیں تھے کہ تاریخ لکھ رہے ہوں, بلکہ وہ ایک جو ثقافتی تاریخ ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی اس کی طرف وہ جا رہے تھے. تو آب کوثر, موج کوثر, رود کوثر, انہوں نے 3 سیریز لکھی. اچھا, ان میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ غور کریں ہندوستان پر تو ہندوستان میں, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے کہ پشاور, ٹھیک ہے, لاہور, اور اس کے بعد پھر نا آپ دیکھیں تو سنار گاؤں. تو میں یہ سنار گاؤں کہاں سے آ گیا؟ مطلب میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ دلی کا بھی ذکر کرنا چاہیے آپ کو جو ہے مسلمانوں کے جو بڑے مراکز ہیں اس میں لکھنؤ وغیرہ کے بھی ذکر. تو سنار گاؤں کیا ہے؟ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ دراصل ان کے ذہن میں کیا تھا کہ 2 پاکستان ہیں, پہلے مشرقی اور مغربی, اس زمانے کی بات. تو اس میں ضروری تھا کہ جو کلچرل ایک ہم آہنگی ہے اس میں سنار گاؤں کا ذکر کیا جائے. سنار گاؤں کون تھا؟ جو ڈھاکہ کے ساتھ ایک قصبہ تھا. تو اب آپ کا جو ایک کلچرل آپ دیکھ رہے تھے کہ ہماری جو ہند اسلامی ثقافت ہے اس کے نمائندہ شہروں میں ڈھاکہ بھی ہے 71 سے پہلے, ٹھیک ہے. 71 کے بعد آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑی. اس کے بعد جو لوگ لکھنے والے تھے, ٹھیک ہے, وہ اور طرح سے لکھ رہے تھے. اب یہ ایک بہت ہی ہاٹ جو ہے نا وہ ایک زگ زیگ میں چل رہی تھی. جیسے جیسے ہماری ملکی ضروریات تبدیل ہو رہی تھیں, ہمارا ثقافت کا تصور بھی ویسے ویسے تبدیل ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. تو میں یہ مطلب سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیسی بات ہے کہ آپ کبھی تاج محل میں چلے جاتے ہیں, کبھی آپ جو ہے وہ اردو کو صرف اور صرف ہند اسلامی تہذیب سمجھتے ہیں. تو سندھی ہند اسلامی کیوں نہیں ہے؟ پنجابی ہند اسلامی کیوں نہیں ہے؟ پشتو ہند اسلامی کیوں نہیں ہے؟ کیا پشتو مسلمان پشتو نہیں بولتے؟ ٹھیک ہے. تو اس پہ اس حوالے سے خاص ہے مثال, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ دیکھیں جو بنگش صاحب نے جو ہے نا اس میں وہ کوٹ کی ہے اور وہ قائد اعظم کے حوالے سے ہے. تو آپ وہاں دیکھیں گے تو کلام شاعر پر زبان شاعر کا زیادہ مزہ آئے گا. تو اب اس پہ جو اثر ہے بہت زیادہ وہ دراصل اردو سپیکنگ ورلڈ کر رہا. اردو لکھنے والوں میں جو بہت نمایاں لوگ تھے, ظاہر ہے کہ وہی تھے پہلے تو جو لوگ خود جن کی مادری زبان اردو تھی. اس کے بعد پھر بہت زیادہ تعلیم کی وجہ سے اب ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ اردو جو آئی ہے وہ خود بخود نہیں ہوا کہ القاء ہو گئی ہے ذہنوں میں یا دلوں میں. ظاہر ہے کہ نصابوں میں شامل ہوئی. انگریزوں نے پہلے یہاں ظاہر ہے کہ انگریز دور میں اردو یہاں پہلی بار نافذ ہوئی. یہاں سے مراد پنجاب میں لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو پنجاب میں اردو کا جو بہت زیادہ آیا ہے, ٹھیک ہے, اقبال نے اگر لکھا ہے یا ان کے بعد جو لوگوں نے لکھا ہے تو اس میں نصابات کا بنیادی کردار ہے. جب آپ کے سامنے غالب کی غزل کا یا میر کی غزل کا نمونہ ہے تو آپ ظاہر ہے کہ لٹریچر کی طرف اگر آپ آئیں گے تو آپ لامحالہ اسی محاورے کے تحت اسی تراکیب کو اسی فارمز میں جو ہے وہ آپ لکھیں گے, ٹھیک ہے. جس کی طرف ابھی اشارہ ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا ناول جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کافکا کے بعد آپ نے کیسے لکھنا ہے. اسے معلوم ہے کہ
آپ کے سامنے ظاہر مارکیز موجود ہے, برخیس موجود ہے, تو اب آپ کیوں نذیر احمد کی طرح لکھیں گے؟ تو اب آپ متاثر ہوں گے برخیس سے, ٹھیک ہے, آپ تھامس پنچن سے متاثر ہوں گے, تو آپ اپنی جو ہے ناول کی فارم اس کو زیادہ کمپلیکس بنائیں گے. تو جو لوگ نصاب پڑھ رہے تھے تو زبان وہ سیکھ رہے تھے, زبان انہوں نے سیکھی, ٹھیک ہے, اس زبان کو سیکھنے کے بعد پھر جب وہ بات کرتے تھے, اچھا اس میں ایک جو بہت اہم بات ہے جو ہر اہل شعور کو یہ ضرور سوچنی چاہیے, اور جس سے پھر آپ تخلیق کی طرف جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بنے بنائے جوابات موجود ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ان بنے بنائے جوابات کے تحت نہیں لکھنا ہوتا, آپ نے نئے سوال قائم کرنے ہوتے ہیں اور ان کے جواب کے لیے پھر آپ نئی تحریر لکھتے ہیں. تو اب جس طرح سے عسکری صاحب سوچ رہے تھے, اگر ہم بھی اسی پہ آمین کہہ کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا سفر جو ہے تاریخی سفر آپ سمجھ لیں, یا جو ہمارا انٹلیکٹ کا سفر ہے وہ بالکل رک جائے گا. وہ نہیں رکنا چاہیے. تو وہ مباحث جو ہیں ان میں دو بنیادی, جو ثقافت کے مباحث ہیں ان میں دو بنیادی پہلو تھے. یہ ایک بہت دلچسپ لگا کہ جتنے لوگ آئے تھے مائگریٹ کر کے, وہ یہ کہتے تھے کہ ثقافت بنیادی طور پر آسمان سے آتی ہے, اس کا وہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے. اور جو لوگ یہاں پیدا ہوئے تھے, جس خطے میں پاکستان بنا, ان لوگوں کا یہ تھا کہ کلچر جو ہے نا وہ زمین سے پھوٹتا ہے. تو اب فیض صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب, زمین کا بڑا رول ہے, آپ کے جو حالات ہوتے ہیں, خاص طور پر ایکو سسٹم جس میں آپ رہتے ہیں, تو آپ کا لباس, آپ کا کھانا پینا وہاں سے پیدا ہوتا ہے, تو ایک اہم ترین ہے. لیکن اس میں استثناء بھی ہے, آپ دیکھیں گے تو سبت حسن جو ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں, حالانکہ وہ مہاجر بھی تھے, اس کے اردو اسپیکنگ بھی تھے, لیکن وہ یہ بات نہیں کر رہے تھے کہ نہیں جناب سارے کا سارا جو ہے نا وہ آئیڈیے سے کلچر پھوٹتا ہے. تو لیکن عام طور پر یہ کہ واضح ایک فرق نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو اردو اسپیکنگ تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ ثقافت میں سب سے اہم پہلو ہے کہ آئیڈیا کہاں سے آتا ہے, وہ آسمان سے آئیڈیا آتا ہے, وہاں سے پھر کلچر بنتا ہے, آپ کی روایات بنتی ہیں. جبکہ وزیر آغا, ٹھیک ہے, جو ظاہر سرگزا کی ہی جمپل تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں, شاعری ہو یا ثقافت ہو, اس کا زمین کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے, تو وہاں سے شروع ہوتی ہے بات, جو پھر آہستہ آہستہ آپ پرسنٹ کرتے ہیں, یا آپ ایک سعودی حرکت جو ہے وہ کرتے ہوئے اوپر جاتے ہیں, آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں, لیکن تعلق زمین سے ضرور ہے. تو یہ دو بڑے ٹروپس جو ہے نا وہ اس میں دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس میں جو ہمارے جیسے آپ نے بتایا کہ 1947 ہے, تو 1971 والا بھی بڑا ایک اہم ہے. اب ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے, 5 بج کے ہیں اور ہمیں اس کا اختتام کرنا ہے. یقینی طور پر ڈاکٹر سامہ, ڈاکٹر سائمہ اور فہد کچھ اور سوالات بھی پوچھنا چاہتے ہوں گے, اور میرے ذہن میں بھی کچھ سوال ہیں, اور جو دیکھ رہا ہے اس کے بھی کچھ سوال ہوں گے, لیکن ان کو رہنا چاہیے تاکہ ایک اور نشست ہو سکے, اور اس کے بعد کی اور نشستیں. سو ان کا باقی رہنا ہماری بقا کے لیے بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ ایک بہترین کتاب کا اضافہ کیا, اور ڈاکٹر سامہ, ڈاکٹر سائمہ, فہد, آپ کا شکریہ کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی کتاب کے اوپر اتنی باریک بینی سے اور اتنی وسعت کے ساتھ گفتگو کی. کتاب پہ بات کرتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا ہم کتاب پہ ہی صرف بات نہیں کر رہے, بلکہ اس پورے زماں پہ بات کر رہے ہیں, اس پوری تہذیب پہ بات کر رہے ہیں, اور اس کی جو جینیالوجی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں. آپ لوگوں کا شکریہ جو دیکھ رہے ہیں اور دلچسپی لیتے ہیں. میں آخر پہ ایک طالب علم کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی, اس لیے کہ اتنے زبردست لوگوں کی گفتگو کے بعد مجھ جیسے ایک بالکل عام ماڈریٹر کے پاس کہنے کو کچھ بچتا نہیں ہے, اور اگر وہ بھی تو وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے کہنے کی ضرورت نہیں. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سائمہ نے بھی بات کی, اور نعیم صاحب کا فریم ورک بھی ہے, ہومی بابا, ایڈورڈ سعید, گایتری اسپیواک, یہ تمام لوگ پوسٹ کلونیل اسٹڈیز پہ کام کر رہے ہیں. اور اسپیواک کا تو ایک بڑا جو کریڈٹ ہے وہ ڈیریڈا صاحب کو ٹرانسلیٹ کرنا بھی ہے آف گرامیٹالوجی کو. سو یقینی طور پر اس خطے کی کا بڑا ذہن ہے, بڑی انسان ہے, لیکن اس کے اندر ایک چیز جو ہمیشہ ایک تجسس پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اما نیر ہو یا اسپیواک ہو, یہ تمام لوگ امپیریلسٹ کے خلاف یا اس کی پیدا کیے ہوئے انجسٹسز کے اوپر کام کرتے ہوئے انہی لوگوں کے ممالک میں بیٹھ کے کر پاتے ہیں.
وہ اور بہت سارے لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں ان کے کام کے لیے ان کی اپنی جگہوں پہ اسپیس کیوں نہیں ہوتی, اور اگر اسپیس ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان اسپیسز میں نہیں رہتے. تو آپ ان کے علاوہ اور لوگوں کے بھی نام تھوڑا سا محنت کر کے دیکھیں تو پتہ چلیں گے کہ وہ ان اسپیسز میں نہیں ہیں جن اسپیسز کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں آسما برلاس صاحبہ جن کا ہرمینیٹکس پہ, قرآنی ہرمینیٹکس پہ بہت شاندار کام ہے, اور وہ بھلے خود کو فیمنسٹ نہ کہیں لیکن فیمنسٹ جو اسکالرشپ ہے اس میں ایک بڑا نام ہے. انہوں نے بھی سارا کام امریکہ میں جا کے اور انگلینڈ میں کیا. سو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری تحریکیں, بہت ساری فکر کی چیزیں جن لوگوں نے پیدا کی یا ان پہ کام کیا وہ اپنی اسپیسز میں نہیں تھے. اور گلوبل ساؤتھ پہ بات کرنے والے بڑے لوگ جو ہیں وہ گلوبل نارتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو پوسٹ کلونیل اسٹڈیز اور پوسٹ کلونیل ایرا کی بات کرتے ہوئے یہ ایک اہم چیز ہمیشہ مجھے محسوس ہوتی ہے. گایتری اسپیواک کو ہالبرگ پرائز ملا 2025 کا, پچھلے سال کا ہی. اس پرائز کے بعد اس یونیورسٹی کی ڈین نے ان کا ایک انٹرویو کیا, اور اگر آپ کو موقع ملے تو وہ یوٹیوب پہ پڑھا ہے, اس کو دیکھیے. اس انٹرویو سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گایتری 80s کے بعد اور جب انہوں نے انیشلی کام کیا تو ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے. ایک انٹلیکچوئل کی ٹرانسفارمیشن جو گلوبل نارتھ میں کام کر رہا ہے گلوبل ساؤتھ کے لیے وہ کیسے ہوتی ہے, اور پوسٹ کلونیل سے ڈی کلونیل تک کے سفر میں کیا چیلنجز ہیں. اور دراصل صرف تھیری سے یا صرف نالج پروڈکشن سے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا جس سے ہم 200 سال سے بھگت رہے ہیں یا ہمارے اوپر وہ مسلط ہے. سو اس کے ساتھ کچھ اور کرنا بھی ضروری ہے, اور وہ اس انٹرویو میں جب وہ آپ سے گفتگو کرتی ہیں اور وہ ایک بہت ہی اچھا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. تو پریکٹیکل سلوشنز بھی اس کے اندر موجود ہیں. کل 22 جنوری کو انٹونیو گرامشی کی سالگرہ تھی, اور آج کے پروگرام کا اختتام ان کی ایک جملہ ہے اس سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ ہم روایت اور ماڈرنٹی کی بہت بات کر رہے تھے تو اس سے متعلقہ ہی میں کچھ پڑھ رہی تھی تو میرے سامنے آئے. دا چیلنج آف ماڈرنٹی از ٹو لیو وداؤٹ illusions اینڈ وداؤٹ بیکمنگ disillusioned. آپ کا شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو.